شروع کریں گے 114 115 16 اور آگے تک تلاوت کریں گے. دیکھتے ہیں کہ اس پر ڈسکشن کہاں تک ہم کر پاتے ہیں. لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتہ اجرا عظیما. یہ 114 آیت ہے. ترجمہ اس طرح سے ہے: لوگوں کی خفیہ سرگوشیوں میں اکثر و بیشتر کوئی بھلائی نہیں ہو. ہاں اگر کوئی پوشیدہ طور پر صدقہ اور خیرات کی تلقین کرے یا کسی نیک کام کے لیے یا لوگوں کے معاملات میں اصلاح کرنے کے لیے کسی سے کچھ کہے تو یہ البتہ بھلی بات ہے، اور جو کوئی اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایسا کرے اسے ہم بڑا اجر عطا کرتے ہیں. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ فَنُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. مگر جو شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر کمر بستہ ہو اور اہل ایمان کی روش کے سوا کسی اور روش پر چلے، درآں حالانکہ اس پر راہ راست واضح ہو چکی ہو، تو اس کو ہم اس طرف چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا ہے، اور اسے جہنم میں جھونکیں گے جو بدترین جائے قرار ہے. اللہ کے یہاں بس شرک ہی کی بخشش نہیں، اور اس کے سوا اور سب کچھ معاف ہو سکتا ہے جسے وہ معاف کرنا چاہے. جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو وہ گمراہی میں بہت دور نکل گیا. اَن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مُرِيدًا لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ وَلَا يُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا أَمَرَنَّهُمْ فَلَيَبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرًا مُبِينًا. وَيَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. وہ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو معبود بناتے ہیں اور اس باغی شیطان کو معبود بناتے ہیں جس کو اللہ نے لعنت زدہ کیا ہے. وہ اس شیطان کی اطاعت کر رہے ہیں جس نے اللہ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقررہ حصہ لے کر رہوں گا، میں انہیں بہکاؤں گا، میں انہیں آرزوؤں میں الجھاؤں گا، میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان پھاڑیں گے، اور میں انہیں حکم دوں گا وہ میرے حکم سے خدائی صاف رد بدل کریں گے. اس شیطان کو جس نے اللہ کے بجائے اپنا ولی اور سرپرست بنا لیا وہ صریح نقصان میں پڑ گیا. وہ ان لوگوں سے وعدہ کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے، مگر شیطان کے سارے وعدے بجز فریب کے اور کچھ نہیں. یہ آیت 120 تک میں نے پڑھا. اب ذرا اس پر ہم مطالعہ اور ڈسکشن کر لیتے ہیں. لوگوں کی خفیہ سرگوشیوں میں اکثر و بیشتر کوئی بھلائی نہیں ہوتی. لا خیر فی کثیر من نجواہم. نجوا کی بات آ رہی ہے تو نجوا کا اچھا برا ہونا یعنی خفیہ سرگوشی. ایک جماعت ہے، ایک یونٹ ہے، کافی لوگ اس میں ہے، اسلامی جماعت ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیڈر ہیں، مشورہ ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ سرگوشیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. یعنی الگ ہٹ کے 4-5 لوگ 10-12 لوگ جب بات کرتے ہیں کہیں
ایک گروپ ہے اور ایک جماعت ہے اور اس سے ہٹ کر کچھ لوگ خاموشی سے اشارے کنائے میں یا ایسی آواز میں جو دوسرے نہ سنیں کہ الگ ہٹ کے کچھ بات کرتے ہیں، تو عام معاشرے میں بھی شک و شبہات ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ خاموشی اندھیرے میں چھپ کے الگ ہٹ کے کیا بات کر رہے ہیں، کوئی گڑبڑ ہے۔ تو اس کو نجوا کہتے ہیں، یعنی قرآن کریم میں نجوا کی بار بار ممانعت کی گئی ہے۔ نجوا یہ ہے کہ کوئی گروہ اسلامی جماعت سے علیحدہ اور اسلامی قیادت سے علیحدہ کوئی بات سوچ اور اس کے لیے جمع۔ اب چونکہ یہاں بات اسلام کی اور دین کی ہو رہی ہے تو اسی ریفرنس میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ اسلامی جماعت سے الگ ہٹ کے کوئی بات قیادت سے الگ ہٹ کر کوئی بات آدمی سوچے اور جمع ہو اور اس پر گفتگو کرے تو یہ نجوا کہلائے گا۔ اسلامی تربیت کا طریقہ کار یہ تھا کہ لوگ اپنی تمام مشکلات اور مسائل لے کر اسلامی قیادت کے پاس آتے، اگر بات ذاتی ہوتی تو تنہائی میں پیش کرتے تاکہ عوام الناس میں بات پھیل نہ جائے، اور اگر بات کی نوعیت عمومی ہوتی اسے اعلانیہ پوچھتے، یعنی اگر بات خصوصاً پوچھنے والے سے تعلق نہ ہوتا۔ اس پالیسی میں حکمت یہ تھی، اس کی وجہ سے جماعت اسلامی کے اندر کوئی بلاک یا گروہ نہیں بن سکتا، اور نہ ہی یہ ہو سکتا تھا کہ جماعت کے کچھ حصے اپنے تصورات اور اپنی مشکلات کو لے کر الگ ہو جائیں، یا وہ اپنے رجحانات اور اپنے افکار کے مطابق اپنی راہ لیں۔ یہ صورتحال بھی نہ ہو کہ جماعت کے کچھ لوگ رات کو مشورہ کر کے ایک بات کا فیصلہ کر لیں اور دن کے وقت جماعت کے اندر بطور ایک فیصلہ شدہ امر پیش کریں۔ اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو کوئی بات مخفی نہیں رہ سکتی تھی، وہ جو کچھ مشورہ کرتے اللہ اس کے ساتھ ہوتا اور بوقت ضرورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیتے۔ یہ باتیں میں ذرا پڑھ رہا ہوں، آپ اس پر غور کریں تو یہ عام طور سے سمجھ لی جاتا ہے کہ دین یا اسلام یا قرآن یہ ہے کہ ہم اللہ اکبر سبحان اللہ کے تسبیح پڑھتے رہیں اور الحمدللہ پڑھتے رہیں اور 33 بار اور 34 بار اور دن بھر قرآن کی ریڈنگ کرتے رہیں، اس کو ہم عبادت سمجھ لیتے ہیں۔ لیکن یہاں قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک عام معاشرتی مشکلات کو، معاشرتی زندگی کو ڈسکس کرتا ہے۔ یہ اس آیت میں اللہ جو بتا رہے ہیں نجوا، یہ معاشرتی ایک سوسائٹی میں کیا کیا واقعات ہوتے ہیں، کیسے کیسے ہوتے ہیں، قرآن پوری ایک معاشرتی زندگی کو ڈسکس کرتا ہے، چاہے وہ گھریلو تعلقات ہیں، سوسائٹی کے تعلقات ہوں، جماعت کے تعلقات ہوں، تو یہ عبادت، یہ اس ایک زندگی کے طریقہ کار کو قرآن ڈسکس کرتا ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں گے کہ جب کوئی جماعت ہو، گروپ ہو، تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ ہر چیز اوپن ہو، جس کو ہم کہتے ہیں اوپن ڈور پالیسی، یعنی جماعت میں جو لیڈرشپ ہے وہ سب کی موجودگی میں، جس کو شورا کہہ لیجئے یا کوئی جماعت فیصلہ کر دی قیادت میں، تو وہ جو فیصلہ کرے وہ سب کو بتائے کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، اس پر آپ کو کوئی اضافہ کرنا ہے یا تجدید کرنا ہے، یا آپ کے سمجھ میں کوئی اور بات ہے اس سے بہتر بات، یا اس میں کوئی خامی ہے، تو وہ بیٹھ کے ڈسکس کریں، اوپن ڈسکشن، مطلب کوئی خفیہ بات نہ ہو، جس کو اوپن ڈور پالیسی کا۔ لیکن کچھ لوگ عادت ہوتی ہے کہ وہ جب ان کا دل مطمئن نہیں ہوتا ہے قیادت کے یا جماعت کے جو احکامات ہیں، تو وہ کھلم کھلا قیادت کے سامنے اوپن ڈسکشن نہیں کرتے ہیں، بلکہ اپنے خیال کے کچھ لوگ بنا لیتے ہیں، جیسے آج کل پولیٹیکل پارٹیاں آپ اس مثال میں لے سکتے ہیں۔ گھروں پر جا کے ایک آدمی دوسرے آدمی سے، تیسرے آدمی سے، چوتھے آدمی سے گھر میں جا کے ملتے ہیں، اپنے خیالات پیش کرتے ہیں اور الگ ایک گروپ بنا لیتے ہیں، الگ ایک کچھ لوگوں کا الگ ایک جماعت بنا لیتے ہیں جو اصل قیادت کو علم میں نہیں ہوتی، اور پھر یہ لوگ اپنی خیالات کی مضبوطی کے لیے آپس میں مشورہ کر کے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سب مشورہ کر کے فائنل کر لیے، اور جب صبح کو میٹنگ ہو رہی قیادت کو تو وہاں لے جا کے پیش کر دیے کہ ہم نے تو ایسا فیصلہ کیا ہے اور ہم اتنے لوگ ہیں اور ہماری بات مانی جائے، اور نہیں تو ہم قیادت سے اختلاف کرتے ہیں یا ہم الگ ہو جائیں۔ تو ایک تو بات یہ ہوئی کہ پہلے انہوں نے فیصلہ کر لیا بغیر اسلامی قیادت کو، اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے یا کچھ بتانا ہے یا اچھا مشورہ ہے تو آپ جا کے قیادت سے ڈسکس کریں کہ یہ ہمارے مسائل ہیں اور یہ بہتر ہے اور ہماری بات بھی سنی جائے، ہمیں شامل کریں۔
تو بجائے اس کے کہ قیادت سے ڈسکس کریں، الگ ایک جماعت بنا کے اور پھر لا جا کے آپ سر پہ مار دیتے ہیں کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا. یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، یہ اصل میں ہوتا اس وقت ہے جب آدمی کسی پر کی اعتماد کم ہو جائے یا شک و شبہات میں مبتلا ہو. تو اس وقت یہ پالیسی اصل ایک بڑی وجہ تھی جو جماعت اسلامی میں شروع میں بنی، اور 8 بڑے علماء دین جو جماعت سے الگ ہو گئے. یہ بہت لمبی کہانی ہے. یہ تمام خطوط میرے پاس تھے پاکستان میں، جو 8 بڑے علماء دین نے اور مولانا مودودی کے درمیان جو ڈسکشن ہوتا تھا، یہ تمام خط و کتابت تھی، لیکن یہاں آتے ہوئے ہم نے سب کسی کو دے دیا. تو آپ امین حسن اصلاحی کے مقالات اصلاحی 2 والیوم کتاب ہیں، اور تقریباً دونوں کے 300-350 پیجز ہیں. تو اس میں سے آپ مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اوپن ڈور ڈسکشن میں یا بعض وقت تک ڈکٹیٹرشپ ہوتی کہ جو آدمی سربراہ ہے جماعت کا، وہ کسی کی بات نہیں سنتا اور کسی کو بولنے نہیں دیتا، اپنی بات صرف کہتا ہے کہ میں جو ہوں وہی ہوگا. تو اس سے بھی اختلاف ہوگا، بقیہ لوگ جو ہیں وہ آپس میں الگ ایک گروپ بنا لیں گے. تو چونکہ جماعت میں اس وقت ایک اوپن ڈور پالیسی نہیں تھی کہ ہر ایک کی بات سنی جائے اور اس پر گرچہ کہنے میں یہ بات تھی کہ شورا کا اجلاس ہو رہا اور شورا میں ڈسکشن ہو، لیکن شورا میں جو بھی ڈسکشن ہوتا تھا، لیکن یہ میں ایک بات کہہ رہا ہوں جو میں نے مطالعہ کیا. میری یہ حیثیت نہیں ہے اور نہ میں اس مقام پہ ہوں کہ مولانا مودودی پر تنقید کروں یا ان کی برائی نکالوں. ظاہر بات ہے ان کا مطالعہ اور میرے مطالعے میں کوئی مطابقت ہے ہی نہیں. میرے اندر یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ ان پر تنقید یا برائی نہیں نکالوں. لیکن جو چیز ہوئی یا جو میں نے محسوس کیا مطالعے سے کہ اوپن ڈور پالیسی نہیں تھی، اور مودودی صاحب جو بھی فیصلہ کر لیتے، ایون اس شورا میں جو ڈسکشن ہو رہا ہے اس میں کئی لوگ شامل ہیں اس ڈسکشن. یہ بات کہیں، لیکن مولانا مودودی کا یہ تھا کہ جو شورا جو بھی ڈسکشن کرے، جو بھی فیصلہ کرے، لیکن مودودی صاحب کا جو خیال ہے وہی فائنل ہوگا. مطلب وہ کسی کے کان سے سن لیں گے، لیکن اس نے قصدن بھی میری بات کو سنی ہوگی نہ سنی ہوگی. کان سے تو سن لیتے، لیکن فیصلہ ہمیشہ مودودی صاحب اپنا نافذ کرتے. تو پھر شورا کا فائدہ کیا؟ پھر تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا نا. تو یہ تمام چیزیں تھی جو ایک اچھی خاصی جماعت کے 8 بڑے علماء دین جو جماعت کے بنیادی لوگ، بیسک لوگ تھے قائم کرنے، ان کے اور مودودی صاحب کے درمیان یہ اختلاف ہوا. اور پھر وہ ایک طرح سے بولیے وہ علماء الگ ہو گئے، یا ان علماء کو مودودی صاحب نے نکال دیا. ان دونوں میں سے جو بھی جملہ آپ استعمال کر لیں، یا تو مودودی صاحب کا حکم تھا وہ نکل جائیں، یا اختلاف تھا تو نکل جائیں. لیکن اس کے پیچھے ریزن جو تھا، جو آج بھی یہاں آپ لوگ کام کریں، اوپن ڈور پالیسی بعض اوقات فیکٹریوں میں بھی لکھا رہتا ہے. اس میں یہی بات کہی گئی کہ اوپن ڈور پالیسی، اور یہ گھروں میں بھی ہوتا ہے. بعض اوقات گھر میں کہ ایک فیملی ہے، ماں باپ بیٹا بیٹی ہیں، تو ایک کافی حد تک اعتماد کا ماحول باہر برقرار رہتا ہے. لیکن جب گھر میں رشتے ناطے بنتے ہیں، کہیں بہو آ گیا، کوئی داماد آ گیا، کوئی دوسرا ممبر آ گیا، تو پوری طرح اعتماد کی کمی کی وجہ سے بعض اوقات شک و شبہ جنم لیتے ہیں. یعنی اگر بہو آ گئی یا ماں بیٹا کہیں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، تو اس کے ذہن میں ایک آتا ہے فطور قسم کے شیطانی بات کہ یہ میرے خلاف بات کر رہے ہیں، یا تو بیٹے کو ماں بہکا رہی کہ بیٹا ماں کو میری شکایت کر رہا ہو. اس قسم کے گھر میں فیملی آ جاتی ہے، تو وہاں بھی اس قسم کی اوپن ڈور نہیں رہتا ہے. دونوں طرف کی غلطی ہوتی ہے. اگر کسی غلطی ہے تو بیٹھ کے سب لوگ گھر میں اوپنلی ڈسکشن کریں کہ یہ آپ کی غلطی ہے، اس کو ایکسیپٹ کریں، اس پر معذرت کر لیں، یا ٹھیک ہے درگزر کریں. لیکن اگر اوپن ڈور نہیں ہوگا، ہر ایک کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، یا اقتدار میں جو لوگ ہیں وہ انڈر سب کو پریشر میں رکھیں گے، تو یہ چیز زیادہ دن تک چل نہیں سکتی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات کرتے شورا میں یا اپنے لوگوں سے مشورہ کر کے، یہاں تک کہ وہ نبوت کے عہدے پر حائز تھے، رسول تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام باتوں کا علم اللہ تعالیٰ خود دیتا تھا. لیکن اس کے باوجود بہت ساری جگہوں پر وہ لوگوں سے گفتگو کرتے اور ان کو مشورہ مانگتے. کئی غزوات میں بھی یہ صورت تھی. تو جب لوگ اچھے مشورہ دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مان لیتے، صرف اس بنیاد پر اس کو رد نہیں کرتے کہ یہ وہ ایک عام آدمی ہے اور میں رسول ہوں. ایسا نہیں ہوتا. ہر
ذہانت کی بات اور سمجھ کی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایکسیپٹ کریں. تو یہ اکثر شک شبہات اس لیے کہا جا رہا اس وقت بھی, جیسے حضرت عمر کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ خطبے کے دوران ایک شخص ان کو اعلان ٹوک دیا کہ اتنا لمبا کپڑا تمہارا کہاں سے آیا, سب کو اتنے لمبے کپڑے نہیں ملے. تو ایک اوپن ڈور پالیسی تھی, تو ایک شخص نے بھرے مجمع میں ان پر ایک چیز کی صفائی چاہیے کہ آپ اس کی صفائی پیش کریں گے, آپ کے پاس اتنا لمبا کرتا کہاں سے آیا. تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو برا نہیں منایا, کیونکہ یہ پوچھنے والا تو ایک آدمی تھا, لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ بات کئی لوگوں کے ذہن میں ہو, لیکن لوگ بہت ساری باتیں ایسی ہیں تو کئی لوگ سوچتے ہیں لیکن پوچھتے نہیں ہے, یا تو پوچھنے میں ان کو شرم آتی ہے, یا ان کو بولنے نہیں آتا ہے, یا کچھ وہ تذبذب میں رہتے ہیں تو پوچھتے نہیں ہے, لیکن اندر ان کی کیفیت ہوتی ہے. تو ہو سکتا ہے تو عمر رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے سوال کیا کہ اتنے لمبا کرتا کہاں سے آیا, لیکن یہ سوال کئی ایک کے ذہنوں میں ہو, لیکن ہر ایک نہیں پوچھا, ہر ایک نے پوچھنے کی ہمت نہیں کی, یہ جو بھی وجہ, لیکن ایک نے اگر پوچھ لیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو کلیئر کیا کہ میرے بیٹے کا کپڑا میرا کپڑا مل کے بنا, تو کتنے کو ذہن سے یہ شک و شبہات کی بنیاد ختم ہو گئی. تو یہ ایک اوپن ڈور پالیسی تھی. کئی موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یا کوئی بھی جو خلیفہ ہوتا تھا سر راہ ایک آدمی سے سوال پوچھ لیتا جو اس کی سمجھ میں نہیں آتا یا اس کو اعتراض ہوتا اور وہ کلیئر کرتا. لیکن اگر اس کو دبا دیا جائے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ کہتے کہ تم کون ہوتے ہو پوچھنے والا, یا پھر یہ بعد میں بولتے کہ تم کو پوچھنا بھی تھا تو پھر بھائی تم تنہائی میں مجھ سے پوچھ لیتے, اتنے بڑے مجمع میں کیوں پوچھے. تو یہ کلیئر بات نہیں تھی. ہو سکتا ہے وہ شخص بعد میں پوچھتا تو صرف اس کا ذہن کلیئر ہوتا, لیکن اور جو 20-25 آدمیوں کے ذہن میں اس سوال, ہاں, تو وہ سوال کلیئر نہیں ہوتا. اسی طرح آج کل بہت ساری جماعتیں ہیں, منی بے تحاشا جماعتیں, ہم مثال کے طور پر لے رہے ہیں, چاہے اکنا ہو, چاہے اسنا ہو, چاہے فرت نسیم ہاشمی کا ہے. یہ لوگ کبھی بھی جب درس دیتے ہیں یا لیکچر دیتے ہیں تو سننے والا میں سے ایک آدمی ہاتھ اٹھاتا ہے, کھڑا ہوتا ہے, تو اس کو بائی فورس بیٹھا دیا جاتا ہے. ان کے کارندے گھومتے رہتے ہیں سپاہیوں کی طرح سے, اور وہ ہاتھ کے اشارے سے بیٹھا دیتے ہیں, اس کو بولنے نہیں دیتے ہیں کہ وہ بولنا کیا چاہتا. بھائی کم سے کم اس کی بات بولنے تو دو نا یار, اچھا ہے یا برا ہے جو بھی ہے, جب ہم سنیں گے ہی نہیں تو ہم فیصلہ کیسے کریں گے وہ غلط بول رہا ہے. تو کارندے ان کے گھومتے رہتے ہیں, ان کو خود سننے سے انٹرسٹ نہیں ہوتا ہے, اور کسی کو سوال کرنے کی اجازت ہی نہیں دیتے. اور یہ فرحت نسیم ہاشمی کے بھی دست نہیں ہوتا ہے کہ بولنے کی اجازت نہیں ہے. یہ کیا بات ہے بھائی؟ تو یہاں یہ بڑی اہم پوائنٹ ہے کہ جب بولنے کی اجازت نہیں دیں گے تو وہ دل میں ایک اختلاف بڑھتا رہے گا اور نفرت کی کیفیت پیدا ہو جائے گی کہ بھائی میرے ذہن میں چیز کلیئر نہیں تھی, آپ درس دے رہے ہیں, آپ بول رہے ہیں, مجھے نہیں کلیئر ہو رہا, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا, تو ہم کو بولنے کی اجازت دیں, اس کی جواب دیں. میں بھی آئی ایم رانگ, پوچھنے والا غلط بھی ہو سکتا ہے, کوئی ضروری نہیں صحیح ہو, لیکن یہ جو اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سننے تو دیجئے کہ سوال کیا کر رہے ہیں, جواب کیا رہا, کیونکہ یہ چیزیں صرف اسی شخص کے ذہن میں نہیں ہو سکتا اوروں کے ذہن میں بھی یہ سوال ہو اور وہ پوچھ نہیں. تو چیزیں مقصد یہ ہے کہ کلیئر شفاف ہونی چاہیے, آپ اس کو پریشرائز کر کے خاموش نہیں کر سکتے. یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک عالم دین خطبہ دے رہا, درس دے رہا, لیکچر دے رہا, اور آپ کو کہیں نہ کہیں اس میں خامی نظر آئی, اور آپ صحیح ہیں, یہ بھی ہو سکتا ہے آپ صحیح ہیں, بالکل آپ کے پاس دلائل ہیں. جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو بند کر دیتے ہیں, نہیں بولنے دیتے ہیں, اور بعد بولتے ہیں کہ آپ کو پوچھنا تھا تو آپ اس دوران کیوں پوچھے, آپ بعد میں پوچھ لیتے ہیں ان کے چیمبر میں جا کے. بھائی چیمبر میں جا کے پوچھتے تو جو میرے ذہن میں سوال ہے صرف میں ہی کلیئر ہوتا, باقی جو اتنے لوگ ہیں وہ کیسے کلیئر. پھر اگر آپ نے غلط بات, غلط سے میرا مطلب کہ دیٹ از ناٹ ان دی بک آف قرآن اینڈ حدیث, کوئی ایسی بات کہہ دی اور 4000 مجمع کو آپ نے اس کو سنا دیا اور وہ بات بیسیکلی غلط تھی, تو بعد میں ہم کمرے میں جا کے آپ سے ڈسکشن کیے اور آپ نے تسلیم کیا کہ ہاں یہ مجھ سے, آپ نے تسلیم کیا کہ میری غلطی ہو گئی یا میں نے ایسا نہیں ہے, جو بھی آپ کرتے, تو وہ غلطی آپ کی جو ہو گئی وہ 4000 آدمی تو سن کے چلا گیا تھا. اب مجھ سے آپ بول رہے ہیں کہ ہاں یار غلطی ہو گئی, تو اس کا حاصل کیا ہے؟ ان 4000 آدمیوں کو دوبارہ کون جمع کرے گا اور ان سے بولے گا کہ ہاں بھائی یہ بات قرآن حدیث سے کے مطابق نہیں تھی, یہ ضعیف حدیث تھی, یا جو بھی, وہ 4000 آدمی سن کے چلے گئے اور ان کے نزدیک تو صحیح بات.
تو وہ 4 آدمی کو کلیئر کون کرے؟ تو اس لیے ایسی بات جس کا عوام سے تعلق ہے اور جو عوام کے فائدے نقصان کی بات ہے تو وہ اسی وقت تصحیح ضروری ہے، اس کی بعد میں اس کی تصحیح کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ لوگ اپنے گھروں کو چلے، آپ نے تصحیح کیا تو ایک آدمی. تو یہ بڑی اہم پوائنٹ ہے جو قرآن معاشرے کو ڈسکس کرتا ہے کہ کوئی خفیہ بات نہیں ہونی چاہیے، جو بات ہونی چاہیے اوپن ہونی چاہیے. آپ کو اختلاف ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہیں ان سے جا کے آپ بولیے کہ ان کو سمجھ میں نہیں آئی، جو بھی اقتدار میں ہے اور کلیئر کی. ہاں کچھ باتیں اگر عوام کی ہیں، کچھ باتیں ایسی ہیں جو کسی کی رازداری کی بات ہے تو ایسی باتیں ہر چیز کو قرآن کلیئر کرتا ہے. کوئی آپ کے ذہن میں ایسا سوال نہیں ہوگا جو قرآن کلیئر نہیں کرے گی. جیسے قرآن ابھی کر دیے کہ الگ ہٹ کے بات مت کرو، سرگوشی مت کرو، تو بعض اوقات اس سے لوگ بولتے بھائی کسی کی گھریلو بات ہے، گھریلو مسائل ہیں، کسی کے پرابلمس ہیں، تو اس کو ہم بھرے مجمع میں ڈسکس کریں گے تو اس کو انسلٹ محسوس ہوگا، اس کی کمتری محسوس، اس کی کمزوری لوگوں میں شامل ہو جائے گی. تو اگر کوئی ایسی بات ہے کہ یہ ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتا ہے انسان کی نیت کہ اگر کسی کی بھلائی کی بات ہے اور اس کو نہیں چاہتے ہیں کہ اس کی کوئی کمزوری معاشرے کے دوسرے لوگ جانیں تو آپ سرگوشی کر سکتے ہیں. آپ خفیہ کہیں اندھیرے میں یا کہیں کمرے میں بیٹھ کے آپ 2-4 آدمی ڈسکشن کر سکتے ہیں کہ بھائی فلاں آدمی کو کچھ معاشی مسائل ہیں اور ان کے یہ پرابلمس ہیں، تو اس پر ہم معاشرے کے لوگ اس کا کوئی حل نکالیں. یا کوئی رشتے ناطے کی بات ہے یا کوئی آدمی مشورہ کر رہا ہے کہ ہم نے اپنی بیٹی کے رشتے فلانا فلانا کے بیٹے سے طے کیا ہے، تو اس کے بارے میں کوئی آپ کو معلومات ہے، کچھ اب جانتے ہیں، تو وہ بتانا، مطلب صحیح بتانا، کوئی کسی کی برائی نہیں کرنا، بتانا یہ نہ تو منع ہے دین میں اور نہ اس کو غیبت کہتے ہیں. یہ معلومات حاصل کرنا رشتے ناطے میں خاموشی سے جا کے کسی کو آپ کو بتا دینا یہ برائی میں شامل نہیں ہوتا. بعض لوگ سمجھتے ہیں یہ غیبت ہے، اس کو غیبت نہیں کرتے. مسئلہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہر چیز آپ کے ارادے، آپ کی نیت کیا ہے. تو ایسی سرگوشیاں اسلام اجازت دیتا ہے کہ اگر کسی کی بھلائی کی بات ہے، بہتری کی بات ہے تو اس میں آپ خرگوشی کر سکتے ہیں. یا کچھ ایسے معاملات ہیں، ملکی معاملات، کچھ سیکریٹس ہیں ملک کے معاملات اور اس کو ہم بھری مجمع میں ڈسکس نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر بھری مجمع میں ہم کوئی سیفٹی آف دی کنٹری کی بات کریں تو کئی لوگوں کو سب سن لیں گے اور آپ کو نہیں معلوم کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو آپ جانتے نہیں ہیں کہ صحیح مخلص ہیں اسلام کے. تو وہ جو سیکورٹی آف کنٹری ہے وہ ایسی بات ہے جو آپ بول دیں بھری محفل میں تو لوگ سن لیں گے. ہو سکتا ہے کہ غلطی سے یا بدنیتی سے یا سازش کچھ بھی کر لیں وہ دشمن تک وہ خبر پہنچ جائے اور کنٹری کی جو سیکورٹی ہے وہ پھر قائم نہ رہے. تو اس میں بھی سرگوشی کرنے کی اجازت ہے، یا عام لوگوں سے پوری الگ ہٹ کر صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھ کر بتانا یا کسی اور صحابی کو بتانا. یہ ساری چیزیں ہم پوری بیان نہیں کر سکتے، ہم کو اشارہ دے رہے ہیں کہ ایسے معاملات میں ہم سرگوشی کر سکتے ہیں، الگ ہٹ کے بات کر سکتے ہیں، مشورہ کر سکتے ہیں. ہم کو خود دیکھنا پڑے گا. اصل چیز ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انسان کی نیت، تو نیت کے اوپر اس چیز کا اچھا اور برا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سرگوشی کب کرنا چاہیے، کب نہیں کرنا چاہیے اور کہاں تک کرنی چاہیے. تو یہ ساری اسی لیے کہا گیا 2 اچھے اور نیک آدمی جمع ہوں اور ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کریں کہ فلاں شخص کی مدد کے لیے یا فلاں کام میں روپیہ خرچ کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس شخص کو ضرورت ہے اور مجھے اس کی ضرورت کا علم ہے. ظاہر بات ہے کسی کا ضرورت کا علم پورے معاشرے کو تو نہیں ہوگا، کسی 1-2 پڑوسی کو ہوگا، تو وہ اور لوگوں سے ڈسکشن کرے اور اوپن نہ کرے کہ اس آدمی کے انسلٹ نہ ہو. یا فلاں کام خرچ کرنے کی ضرورت ہے، آئیے کام کریں. یا فلاں کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا ہے اور ان کے درمیان دوستی کرانا ہے، معاملات کو سلجھانا ہے. اس میں بھی سارے عوام کو ملوث نہیں کرنا ہے. چند مخصوص معتبر لوگ ہیں، معروف لوگ ہیں جن پر آپ کو ٹرسٹ ہے کہ اگر ان کو ہم یہ بات بتائیں گے تو دوسرے لوگوں کو جا کے یہ پورے معاشرے میں نہیں بتا دیں گے، کیونکہ اس آدمی کے گھریلو زندگی کے بارے میں سارے معاشرے کو بتا دینا یہ اچھی بات نہیں. تو جن لوگوں کے درمیان معتبر لوگ ہوں، سنجیدہ لوگ ہوں، ان کے درمیان بیٹھ کے اگر آپ سرگوشی کرتے ہیں تو اس کی دین کی اجازت ہے، بلکہ کار ثواب.
ایسے لوگوں کی کوئی انجمن یا سوسائٹی بن سکتی ہے جو مشورہ کر کے کسی نیک کام میں باہم تعاون کر سکتی ہے، بشرطے یہ کام نہ نجواں ہو، نہ اسلامی نظام کے خلاف کوئی سازش ہو۔ اگرچہ ظاہری شکل میں یہ ایک سرگوشی ہے، لیکن قرآن اس کو امر کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، کیونکہ اس قسم کے محدود سوسائٹی بعض اوقات اپنے امور رات کو تنہائی میں طے کرتی ہے اور ان کا مقصد معروف اور بھلائی ہوتی ہے۔ اب رات کو کیوں طے کرتی ہے؟ یہ رات کا مطلب صرف اندھیرا ہی نہیں ہے، لوگ دن کو اپنی مشغولیات میں رہتے ہیں، ہم لوگ بھی جاب کرتے ہیں دن کو، کوئی شام کو آتے ہیں، تو ایک تصور ہے کہ آدمی دن کو جاب کر کے شام کو گھر میں رہتا ہے جنرل۔ تو ایسے کام عام طور سے دیہاتوں میں بھی لوگ دن کو ہل چلاتے ہیں یا کھیتی باڑی کرتے ہیں اور شام کو آ کے پھر بیٹھتے ہیں، جس کو ہم چوپال کہہ لیں یا دوسری، اور پھر وہاں سوسائٹی کے جو معاشرے کے جو مسائل ہیں اس پر ڈسکس کرتے ہیں، یا تو مجموعی طور پر یا کسی کے انفرادی طور پر جو مسائل ہیں اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ تو وہ بھی ایک قسم کے رات کا مطلب یہ نہیں کہ خفیہ کر رہے ہیں، بلکہ رات کا مطلب وہ جو اپنی دن کی جو مشغولیات ہیں اس سے فارغ ہوں، تو رات کو بیٹھ کے پھر ایسے معاملات پر، یہ ساری چیز ڈیپینڈ کرتا ہے کن لوگوں سے ڈسکس کر رہے ہیں، وہ معتبر لوگوں، وہ ہم چند آدمی کی بات ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اس میں سے ایک آدمی جا کے پورے معاشرے میں کسی کی گھریلو زندگی کے بارے میں اشتہار بنا دے، تو پھر ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ اس قسم کے معاملات میں سرگوشی کرنا، خاموشی سے بات کرنا، مشورہ کرنا، یا ایک چھوٹی سی ایک گروپ بنا لینا، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ لیکن اگر بدنیتی پر ہی چیز ہے اور اختلاف اسلامی قیادت سے، تو پھر ایسا نہیں ہونی چاہیے، اور اس سے جماعت جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ جیسے میں نے مثال پر آپ کو ایک دیا، ایک مثال ہے، ایسا ہوتا رہتا ہے کہ 8 بڑے علماء دین جو بنیادی تھی، اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ بات ان کی سنی نہیں، مودودی صاحب نے ان کی بات نہ سنی اور صرف اپنا فیصلہ صادر کر دیا، تو آپ یہ کہیے کہ وہ نکل گئے یا ان کو نکلنے پر مجبور کر دیا۔ جیسے بعض اوقات آفیسر میں ہوتا ہے نا، ایک آدمی ریزائن کر دیتا ہے اور ایک مرتبہ آفس کے جو چیف ایگزیکٹو ہے ان کو مشورہ دیتا ہے کہ آپ ریزائن کر دیجیے، ایک تو وہ خود چھوڑ کے چلا گیا جس کو ہم کہتے ہیں وہ نوکری سے ریزائن کر دیا، تو ایک طبقہ سمجھ میں آتا ہے وہ خود ریزائن کیا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قیادت کہتی ہے کہ آپ ریزائن کر دیں، یہ بہتر ہے آپ کے، کیونکہ ہم رکھنا نہیں چاہتے ہیں، تو آپ اس کو ریزائن کر دیں، باعزت طریقے سے چلے جائیں گے، تو یہ ایک طریقہ ہے۔ تو ابھی ان علماء جو نکلے اس میں کسی پر بھی آپ انگلی نہیں اٹھا سکتے ہیں، اور نہ ہماری یہ حیثیت ہے کہ ہم مولانا مودودی کو غلط کہیں، کیوں انہوں نے ایسا کیا، اس کے پیچھے کیا راز تھا، یہ ہم نہ ڈسکس کرتے ہیں، نہ ہم ڈسکشن نہیں سنائیں، لیکن یہی وجہ تھی کہ یہ سپریشن ہوئی، اور بہرحال جو بھی اس کے نقصان ہوا الگ بات ہے۔ اوپن ڈور سوسائٹی، جس طرح سے ہم نے ایک حضرت عمر کا واقعہ بیان کیا، اوپن ڈور، اور جو کوئی اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایسا کرے گا ہم بڑا عجب کریں گے، یعنی کسی شخص پر صدقہ کرنے اور فلاں فلاں کے درمیان اصلاح کرنے کا مقصد یہ نہ ہو کہ یہ کام کرنے والے لوگ اس طرح مشہور ہو، یہ لوگ کہیں کہ خدا کی قسم یہ بہت ہی اچھے لوگ ہیں، صدقہ و خیرات کے لیے لوگوں کو آمادہ کرتے ہیں اور لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے کام کرتے ہیں، غرض اس کام میں ان کے پیش نظر رضا الہی ہونی چاہیے کہ اور مقصد نہ ہو۔ اب دیکھیے ہر چیز کو نا قرآن ڈسکس کرتا ہے اور بڑا اوپن ڈور رکھتا ہے، کلوز ڈور نہیں بات کرتا ہے۔ پہلے نجوا بولا، پھر نجوا کی ڈیفینیشن بتایا، پھر نجوا کب ہونا چاہیے، کب ہونا چاہیے، ملکی معاملات کی سیکریسی ہے، کانفیڈینشیل بات ہے، اللہ کے رسول کی قیادت ہے، اوپن ڈور پالیسی ہے، تو کہاں کہاں آپ سرگوشی کر سکتے ہیں، کہاں کہاں نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن بھلائی کے کام میں بھی دیکھیے ایک بات پھر رکھ دی، بھلائی کے کام کے لیے گروپ بنا، کسی کی مدد کر رہا ہے، گھریلو معاملات صلح کرانے کی بات کر، لیکن اس میں بھی ایک بات کہہ دی گئی کہ اگر اس میں یہ نیت ہو کہ لوگ ہم 4 آدمی جو کام کر رہے ہیں اس کو بہت اچھا سمجھیں کہ بڑی اچھی گروپ ہے، 4-5 لوگ بڑی محنت اور مشقت کر رہے ہیں، لوگوں کے درمیان اصلاح کر رہتے ہیں، تو لوگ یہ کہیں تو کوئی برائی نہیں ہے، آپ کریں گے تو لوگ تو بولیں گے کہ اچھے لوگ ہیں، بھلائی کی کام کر رہے ہیں، نیکی کی کام کر رہے ہیں، لوگوں کی دشمنیاں ختم کر رہے ہیں، معاشی مسائل جو ہے کسی کے وہ حل کریں، تو لوگ کہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں، لیکن آپ کی نیت ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ اسی لیے کام کریں۔
دیکھیے لوگ کہیں نو پرابلم، کہنا بھی چاہیے، کوئی اچھا کام کر رہا تو اس کی تعریف کرنی چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے کہ لوگ اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن کرنے والوں کا خود ارادہ یہ نہ ہو کہ لوگ ہمیں یہ کہیں، ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ تو آپ کا ارادہ نہیں ہے اور آپ کام کر رہے ہیں یا لوگ آپ کی تعریف کر رہے ہیں، یہ کوئی پرابلم نہیں، لیکن اگر رضا الہی کے بغیر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ لوگ ہم کو معتبر سمجھیں، نیک سمجھیں، تو پھر اس کا اجر کی پھر خواہش مند۔ اس لیے علامہ نے کہا ہے جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے، جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے، یعنی اس میں عمل کا معیار بھی نہیں بتایا گیا کتنا بڑا عمل ہو، بہت بڑا عمل ہو، لاکھوں ڈالر کسی کی مدد میں دے دیے، یا چھوٹا عمل ہو کہ $10 کسی کی مدد، یہ کوانٹیٹی کی بات نہیں ہو رہی کہ کتنا بڑا عمل کیا اس میں، کوئی کسی نے کئی حج کیا یا کسی نے ایک حج بھی نہیں کیا لیکن کسی کیا گھریلو مسائل یا دشمنی کو ختم کر دیا، یا کسی کے اور کوئی معاشی مسئلہ سے ختم کر دیا، تو لینتھ آف دی عمل نہیں، نہ تو عمل کی لمبائی چوڑائی بتائی گئی، نہ اس کی معاشی پہلو سے کوانٹیٹی بتائی گئی، جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ ہو، شرط یہ دی گئی کہ عمل میں اپنا غرض شامل نہ ہو، اس کی جزا کچھ اور ہے کا مطلب وہ اتنا بڑا اس کا جزا ہے کہ آپ اس کو دے ہی نہیں سکتے، آپ اس کو سوچ ہی نہیں سکتے، بے غرض عمل کی جزا اتنا بڑا ہے کہ انسان سوچ ہی نہیں سکتا کہ کتنا ہے، یعنی اس کی آپ متعین نہیں کر سکتے ہیں اس کا ویلو، جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے، حور و خیام سے گزر بادہ و جام سے گزر، یعنی یہ جنت کی جو چیزیں بتائی گئی ہیں یہ سب سے اعلیٰ اس کا جزا ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے اس کی جزا، شرط یہ ہے کہ عمل بے غرض، اور عمل بے غرض نہیں ہونے کے نتائج بہت، آج جتنی اسلامی پارٹیاں ہیں یہ سب کا اکثر لوگ بولتے ہیں ان کا اثر کیوں نہیں ہے لوگوں پر، بھائی مدتوں سے جماعت اسلامی کام کر رہی ہے سیاسی پلیٹ فارم پر بھی، اور دینی جماعت کہلاتی ہے، جماعت اسلامی تو دینی جماعت کے نام سے مشہور ہے، یا اور بھی کتنی جماعتیں، بے تحاشا جماعتیں آپ کے ملک میں ہیں یا دنیا میں، اسنا ہے کنا اور کتنی ہیں، لیکن چونکہ انہوں نے صرف قرآن کی بات، قرآن کی دین کی بات نہیں کی بلکہ غرض اس میں شامل کر، تو جب غرض شامل کر لیا نا تو پھر اس کے وہ نتائج، اس کا اثر اس کو کوئی بھی آدمی، چاہے میں ہوں کوئی بھی آدمی قرآن کا درس دے رہا ہے، بہت عالم فاضل ہے، بے تحاشا قرآن کی تفسیر ہے، لیکن اگر اس میں آپ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے معنی مطالب بیان کرتے ہوئے اس میں آپ نے یہ سوچ لیا کہ کوئی جملہ کو آپ نے کچھ توڑ مروڑ کے پیش کر دیا یا چھپا دیا، یا اس کی تشریح نہیں کی اس طرح جس طرح کرنی چاہیے، کیونکہ اس کی تشریح کرنے سے جماعت کے یا گروپ جماعت جماعت اسلامی کوئی بھی جماعت ہو تو جماعت کے کچھ لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھے، یا اس کا اثر کچھ لوگوں پر پڑے گا، اور ہو سکتا ہے وہ لوگ آپ کی پارٹی سے دوسری مرتبہ دوبارہ نہ آئے، تو لہٰذا قرآن کے اس آیت کا معنی آپ نے اس طرح تشریح نہیں کی جس طرح دوسری آیت کی تشریح، کیونکہ اس کو آپ نے تھوڑا ہیرا پھیری کر دی، یا سوچا کہ یار مختصراً بتا دو تاکہ لوگوں کو سمجھ ہی میں نہیں آئے پوری بات، تاکہ یہ لوگ جماعت سے کٹ نہ جائیں، دوبارہ یہ جماعت میں آئے نہیں کہ بھائی یہ بات تو میری مرضی کے، مجھے تو یہ بات میری مرضی کے خلاف تھی، یا مجھے تو یہ بات اچھی نہیں لگی، کیونکہ کچھ فعل وہ کرتے ہوں گے اور قرآن اس کو منع کرتا ہوگا، اور ہم اس کو بتانا نہیں چاہتے ہیں کہ اگر ہم بتا دیں گے کہ ان کا یہ عمل قرآن کے خلاف ہے تو ان کو اچھا نہیں لگے گا، دوبارہ آئیں گے نہیں میرے پاس میری پارٹی، تو ہم اس لیے ذرا گول مول کر دیں، تو یہ گول مول جو کر دیا نا تو آپ نے عقل مندی دکھائی، لیکن یہ بات آج ایک دو مرتبہ یا جب بھی کہیں گے آپ کے درس کا اثر لوگوں پر نہیں رہے گا، آپ کی باتوں کی اہمیت ختم ہو جائے گی، اور وہ جو قرآن کا جو اثر لوگوں کے ذہن یا ان کے قلوب پر ہونا چاہیے وہ اثر نہیں ہو، یہ قدرتی طور پر نہیں ہو۔ تو عام پارٹیاں یہی ہیں کہ بنتی ہیں تو بڑی اچھی نیت سے، بڑی اچھے سلوگن سے ہوتے ہیں، لیکن جب ان میں 500 لوگ جمع ہو جاتے ہیں نا تو ہماری نیت لوگوں کو جمع کرنے کے پیچھے پڑ جاتی ہے کہ اس کی تعداد بڑھائیں 500 سے 600، تو ہم جب بات دیتے ہیں قرآن کی درس تو ہم اس کو بالکل فیئر بات نہیں کرتے،
اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ یہ ہماری آیت میں ہیر پھیر کرتے ہیں، ہماری آیت کو چھپا لیتے ہیں. یہ قرآن خود کہتا ہے. یہ کس کو؟ علماء دین کو کہتا ہے. کوئی عام آدمی قرآن کو بات کو کیسے چھپائے گا؟ وہ تو درس ہی نہیں دے رہا، وہ تو بتا ہی نہیں رہا، تو چھپائے گا کیسے؟ چھپانے کا کام تو اسی وقت ہوگا نا جب کسی کے پاس کوئی چیز ہو. اگر قرآن کہتا ہے کہ ہماری آیت کو چھپا لیتے ہیں تو وہی چھپائے گا نا جو آیات کو جانتا ہو. اگر کسی گاڑی میں کوئی غلط پارٹ لگا دیا تو ظاہر بات ہے میکینک لگائے گا، میں تو نہیں لگاؤں گا بھائی، میں تو جانتے ہی نہیں ہوں. تو اگر کسی نے آیات کو ہیرا پھیری کر دی، آیت کو چھپا لی اور اس کے بارے میں غلط تبصرہ کر دیا، تو ظاہر بات ہے اس آیت کو جاننے والا عالم دین ہے. تو کسی چیز میں تبدیلی کرنا اس چیز کا ماہر جو ہے وہی کر سکتا ہے. جو آدمی اس چیز کا ماہر نہیں ہے، جو گاڑی میکینک نہیں ہے، وہ گاڑی میں کیسے کوئی غلط پارٹ لگا دے گا یا نقلی پارٹ لگا دے گا؟ تو جانے کا وہی لگائے گا نا. غلط دوا تو ہمیشہ ڈاکٹر دے گا. جو ڈاکٹر نہیں ہوگا وہ غلط کہاں سے دوا دے گا؟ اس کے پاس کوئی جائے گا نہیں تو وہ دوا غلط کیسے دے گا؟ یقینی غلط پرسکرپشن لکھا تو کسی ڈاکٹر نے لکھا ہے. تو جس کا عمل بے غرض ہو اس کی جگہ بے غرض عمل نہیں ہوتا ہے. اسی لیے ان اسلامی پارٹیوں کو مدت ہو گئی اس ملک میں رہتے ہوئے، درس دیتے ہوئے، اسلام کی بات کرتے ہوئے، لیکن اثر لوگوں پر اس کا نہیں، اس لیے کہ ان کا عمل بے غرض نہیں، وہ اپنا مقصد اس میں شامل کر لیتے ہیں. جیسے with reference to the اصلاحی مقالات اصلاحی کہ جماعت اسلامی پاکستان میں اسلامی نظام میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، یہ ان کا قول. بلکہ صحیح لفظ تو ہم بولنا نہیں چاہتے آپ کے سامنے کہ سب سے بڑی دشمن، کیونکہ جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ پاکستان میں جو بھی اسلامی کام ہو وہ میرے تھرو، یعنی اس کا لیڈرشپ میرے ہاتھ میں. کسی اور کے ذریعے اگر اسلامی نظام، مثال بول رہا ہوں، قائم ہوگا نہیں واللہ جان، نہیں قائم ہو بھی رہا ہو تو ہم نہیں قائم ہونے دیں گے کہ یہ کام میرا ہے، مجھے کرنا ہے، ہماری پارٹی کے نام سے یہ کام ہونا چاہیے. یہ سب سے امین سچائی مقالات کہ ہر کام چاہتی. یہی وجہ ہے کہ جماعت کے اندر یہ تربیت ہو گئی ہے یا بنا دی کہ یہ کسی بھی عالم دین کی، کسی بھی عالم کی بات نہیں، درس نہیں سنتے ہیں سوائے جب تک وہ آدمی اس پارٹی کا. اگر جماعت اسلامی کے پارٹی کا کوئی آدمی درس دے رہا ہو تو دنیا جہان سے عورت مرد آ کے اسلام میں جمع ہو جائیں یا کہیں جہاں درس. لیکن اگر یہ معلوم ہے کہ اس آدمی بہت قابل ہے، آنےسٹ ہے، ٹرسٹ وردی، ایوری تھنگ، بٹ اف ہی از ناٹ فرام جماعت اسلامی nobody will sit to listen to us. یہ ان کی، اور یہ بات میں اس پارٹی میں تقریباً 65-67 سے ہوں. یہ بات میں نے ہمیشہ محسوس، لیکن میری ہیبٹ ہے کہ جب تک مجھے کوئی آتھینٹک کسی بڑے آدمی کا بات نہ معلوم ہو، یہ بات میں ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا کہ لوگ بولیں گے چھوٹی منہ اور بڑی بات. لیکن جب کہیں سے ہم کو ریفرنس مل جاتا ہے نا تو پھر ہماری اندر تقویت ہوتی ہے کہ اب میں اس کو بول سکتا ہوں. حالانکہ یہ بات 20 سال سے میں جانتا ہوں، لیکن اب اس لیے بول رہا ہوں کہ اب مجھے. تو یہ بات امین اصلاحی بھی لکھیں، اور جو شفیق صاحب ایکنا کے بک شاپ میں بیٹھے ہیں وہ ابھی یہاں کینیڈا ہی بتائیں کہ کتنے بڑے بھی عالم دین ان کا جو نیگٹ کا مسجد ہے اس میں آ جائے درس دے. لیکن جہاں ان کو معلوم ہوگا کہ درس دینے والا مرد یا عورت جماعت سے تعلق نہیں ہے تو ہر آدمی میں سے اٹھ کے چلا جائے. اور یہی بات امین اصلاحی نے مقالات اصلاحی، جو میں مدتوں سے اس بات کو محسوس کر رہا تھا کہ یہ کیا علم حاصل. اور یہ بات میری زندگی میں پریکٹیکل، جب میں جو بات کہتا ہوں یا تو ڈاکومنٹڈ کہتا ہوں یا پھر وہ میں خود پریکٹس کیا ہوا ہوتا ہوں، کانوں سنی بات نہیں. میں کراچی میں تھا اور میں نے جب 1971 میں بنگلہ دیش سے آیا تو اس وقت میں یونیورسٹی سے کلیئر نہیں تھا. میں تو 73 میں NED سے پاس کیا، وہ بھی دیر ہو گئی تھی، انرولمنٹ یہ وغیرہ ڈاکومنٹس نہیں تھے ہمارے پاس بنگلہ دیش کے. تو نثار صاحب رفع عام سوسائٹی میں رہتے تھے، نثار صاحب. تو اس وقت میری ایج کیا تھی، 73 میں سمجھیے 26-27 سال کی. تو ان کے دینی درس اچھا لگا تو میں نے اپنے گھر پہ ان کو دعوت دی کہ آپ میرے گھر پہ درس دیں گے، اور انہوں نے آئے درس دی. بعد میں جماعت اسلامی کی جو لیڈرشپ تھی، ریاض صاحب جو PIA میں تھی، اس میں جنرل سیکرٹری وغیرہ بھی تھے، تو انہوں نے آ کے میں احتساب شروع کر دیا کہ بغیر آپ
परमिशन लिए निसार साहब का दर्स अपने घर में क्यों करा। मैं तो हक्का बक्का हो गया कि भाई मैं बांग्लादेश आया था, मेरा ध्यान इस किस्म के फतूर से वाकिफ नहीं। भाई एक आदमी अच्छा दर्ज देता, आप हमसे ये डिस्कस कर सकते हैं कि वो आदमी अच्छा नहीं है, उसके किरदार के बारे में बात कर सकते हैं कि इमाम साहब वो आदमी अच्छा नहीं है, वो दूसरी पार्टी का आदमी है, वो गलत दर्ज देता है। लेकिन ये कौन सी बात हुई कि एक आदमी कुरान का दर्ज दे रहा, मैंने उसे दर्ज करने के लिए और दर्ज दिया, आप इस बात पर एतराज करने की आपने परमिशन क्यों नहीं देते। तो मैं कितनी बात बताऊं कि ये जो नजवा है ना, इस किस्म के ओपन डोर पॉलिसी नहीं होने से बहुत इख्तलाफ होता है कि भाई ये क्या सिस्टम है कि और सही एक जब आप एक कुरान इस्लामी जमात के नाम रखें और फिर उसमें अपने मकासद शामिल कर लें तो फिर वो गंदा हो जाता है। इसी तरह से कैटरिक हॉल में, जो सदर दवाखाना के पास एक कैटरिक हॉल है, आप लोग जानते होंगे, यहाँ वहाँ एक मुबाहिसा था, डिबेट। और मैं बांग्लादेश आया था, जमायत से यहाँ भी ताल्लुक हो गया, जमीयत के लोगों ने दावत दी कि डिबेट है, चलिए मैं चला गया। तो वहां जाकर बैठा, तो डिबेट का मौजूद आप जानते ही है कि एक मुखालफत में बोलता है, एक फेयर में बोलता है। तो उसमें दो ग्रुप अलग हो गया, एक लेफ्ट में एक राइट में, कि भाई हम लोग फेवर में हैं और ये वाला अगेंस्ट में है। मुझे हैरानी हुई कि जब हमने डिबेट सुना ही नहीं तो फेवर में और अगेंस्ट हो कैसे। मेरे लिए हैरानी की बात है, आप बेहतर समझते हैं। एक डिबेट हो रहा, उसमें जब डिबेट हो जाएगा फिर हम फैसला करेंगे ना भाई कि हाँ ये इनकी बात अच्छी है, मुदल्लिल है और ये सही बात, और इनकी बात मुदल्लिल नहीं और सही नहीं। जब डिबेट हुआ ही नहीं तो हम दो अलग अलग कैसे हो गए, मुझे समझ में नहीं आया। आप लोग बेहतर समझना है तो समझिए मुझे। फिर जब डिबेट शुरू हुआ तो लोग बहुत हुटिंग करते थे, शोर, एक आदमी बोला तो लोग बहुत हुटिंग। तो मैं आगे पीछे देखता था कि मसला क्या आया। कुछ लोग ऐसे इससे में शामिल हो गए हैं जो इस प्रोग्राम को नाकाम करना चाह रहे हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जो लोग मुझे दावत दिए थे वहां चलने की, जमीयत के, वो लोग खुद ही वोटिंग कर रहे हैं। तो मैं कंफ्यूज हो गया कि ये क्या मसला है कि आपने खुद ही दावत दी कि वहां डिबेट है, चलिए सुनिए, और सुनने आप दे नहीं रहे हैं। तो ये अजीब किस्म की पॉलिसी है जो समझ में नहीं आता है कि आप सुनेंगे नहीं तो हमको बुलाए क्यों है भाई। तो ये सारी क्यों हुआ, क्योंकि आपने दूसरा आदमी जो डिबेट का पार्टनर, जो आपके मौजूद से मुखालफत में बात कर रहा है, उसकी बात अब सुनने नहीं दे रहे हैं लोग। इसका मतलब क्या है कि आपका गर्ज शामिल, आप चाहते नहीं है कि उसकी बात लोग सुने और समझे, सिर्फ आपकी बात सुने। तो ये अमल बेगर्ज तो नहीं हुआ ना, फिर तो आपने एक गलत तरीका इख्तियार कीजिए, एक मजलिस किया बात सुनने के लिए, और जो आपकी बात दूसरे ग्रुप की बात सुन रहा, जो आपके टॉपिक के मुखालिफ, उसके बाद आप सुनने नहीं दे रहे। तो मतलब ये तहजीब का बात सही है गलत, एक मैनर, एक तहजीब तो होनी चाहिए ना यार, कि एक बात हो रहा है, एक आदमी बोल रहा है तो उस बात सुनने तो दो यार। आप सुनने ही नहीं देते हैं, फिर ले क्यों गए हैं, फिर पहले ही दो ग्रुप बना लिया। तो ये कुरान डिस्कस करके अमल का बेगर्ज होना बहुत जरूरी है। अगर किसी अमल में आपने अपना गर्ज संभाल किया, और ये हर पार्टी का है, हर पार्टी कभी भी कुरान का दर्स वो बात जाहिर नहीं करती है जिसके जाहिर करने से उसके पार्टी के लोगों की तादाद कम हो जाए, वो बात नहीं जाहिर करती। चाहे वो इसना को ले लीजिए, अब स्नैक ने फर्क क्या, सी है और एस है, यही है ना, तो नहीं करती है। यही हाल हर जगह है। यही डॉक्टर फरहत नसीम हाशमी के, यानी गर्ज उसमें शामिल होगा। जब गर्ज शामिल हो गया तो वो क्या बोलते हैं, दूध दिया और मैगनी डाल के, दर्ज तो कुरान के दिया, लेकिन जो उसमें नीयत शामिल हो गई ना खुद गर्जी की, तो वो पूरा दर्ज जो है ना, वो एक किस्म का मतलब उसमें गंदगी शामिल है, वो फेयर नहीं रहा, वो पाकीज़ा नहीं। और यही वजह है कि पूरे मुल्क में इतने इस्लामी मदरसे हैं और इतने मदारिस हैं और इतनी पार्टियां हैं, लेकिन उनका असर नहीं, क्योंकि गर्ज शामिल हो गया है कुरान के मामलात में। जब डिस्कशन करते हैं तो अमल बेगर्ज, और अमल बेगर्ज नहीं होगा फिर असर नहीं होगा। अब फिर ओपन डोर पॉलिसी नहीं है। ओपन डोर पॉलिसी वही शख्स रख सकता है जो फेयर हो। जो फेयर है नहीं रहेगा वो कभी ओपन डोर पॉलिसी नहीं, क्योंकि उसकी खामियां न लोगों को नजर आ जाएंगी, फिर वो क्लोज डोर पॉलिसी है। तो ये कुरान डिस्कस करता है, इसीलिए मैंने कहा कुरान माशरे को डिस्कस करता है और सिर्फ तस्बीह पढ़ने के लिए नहीं करता है। तस्बीह में काम नहीं होते,
اللہ کی تعریف ہوتی ہے، لیکن اللہ کی تعریف ہم کیوں کریں؟ بھائی اللہ کی تعریف اسی لیے کریں کہ اس نے نظام زندگی دیا ہے، تو جو نظام زندگی دیا اس کو ہم کو ماننا نہیں ہے، تو تعریف کرنے سے حاصل کیا؟ جب ہم کہتے ہیں کہ پروفیسر اچھا ہے، تعریف کرتے ہیں، تو اس کو اچھا کہنے سے مجھے کچھ نہیں ملے گا۔ اچھا کہنے کا مطلب کہ ہم اس پروفیسر کو فالو کرتے ہیں، اس کا لیکچر سنتے ہیں، اس کا ہوم ورک کرتے ہیں، اس کے دیے ہوئے لیسن کو ہم پر غور و فکر کرتے ہیں، تو اچھا پروفیسر کہنے سے یہ اب کریں تو فائدہ ہوگا، نہیں تو خالی اچھا پروفیسر کو تعریف کیجیے گا تو اس سے حاصل آپ کو کچھ نہیں۔ تو یہ اصل چیز ہے قرآن کی کہ کب نجوا کرنی چاہیے، کب نجوا نہیں کرنا چاہیے، کس میں بلائیے، اور عمل کا بے غرض ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ باتوں میں اثر اسی وقت رہے گا جب عمل بے غرض ہوگا۔ اگر اپنا شامل کر لیا تو آپ محسوس کریں یا نہ کریں، لیکن پھر وہ قرآن کی پاکیزگی، اس کی آیت کی پاکیزگی اس کے اثر نہیں، اور معاشرے پر اس کے اثرات مرتب نہیں ہوں گے۔ اس لیے 50-60 سال ہو گیا جماعتوں کو قائم ہوا، لیکن لوگ اس پر اعتماد کرتے ہیں۔ تو لوگ کیوں نہیں اعتماد کرتے ہیں؟ کیونکہ جو آپ بولتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں، لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ کوئی بے وقوف نہیں ہے، سب کو معلوم ہے کہ اس کے پیچھے آپ کا غرض کیا ہے۔ یعنی نظام اسلامی ہو پاکستان میں، لیکن میرے ہاتھوں سے ہو، کسی اور کے ہاتھوں سے نہ، سب لوگ جانتے ہیں، تو اس لیے اس کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال اس پر ہم کافی ڈسکشن کر چکے ہیں۔ اب آ رہا کہ مگر جو شخص رسول کی مخالفت پر کمر بستہ ہو اور اہل ایمان کی روش کے سوا کسی اور روش پر چرے، در حالانکہ اس پر راہ راست واضح ہو۔ یہ بہت اہم آیات ہیں، اور یہ آپ کو نوٹ کریں اس کو، کہ جو راہ راست پر واضح ہو چکی ہے، یعنی قرآن کی یہی تو سب سے بڑی خوبی ہے، بیوٹی ہے، کہ جو بات کرتا ہے بالکل کلیئر واضح کرتا ہے۔ یعنی وہ شخص جس کے درمیان بات واضح نہیں ہو چکی، جس کی بات سمجھ میں نہیں آئی، چاہے اس کے مینٹل کیپیسٹی نہیں ہے کہ بات سمجھ سکے، اس کی تعلیم نہیں ہے کہ سمجھ نہیں سکے، یعنی قرآن کی آیات کا مطالب اس پر واضح نہیں ہو چکا، اس کو گرفت نہیں کر رہا قرآن اس کو پھر بھی چھوٹ دے رہا، کہتا ہے کہ ایمان کوئی اللہ کے رسول کی مخالفت پر کمر بستہ، مخالفت کے جو ہے وہ ہم ڈسکشن کریں، یا اہل ایمان کی روش کے سوا کسی اور روش پر چلے۔ اب اہل ایمان کی روش کیا ہے؟ مختصر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کرام یا جو لوگ ایمان لائے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں، وہ بڑے ایمان کے پکے لگتے، صحیح اور پاکیزہ ایمان کا مطلب، تو وہ ایک اللہ کی رسول کی روش اور کم اہل ایمان کی روش کے سوا کی، یعنی جو مومنین کا اس وقت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گروپ تھا، جو ان کا جو طریقہ زندگی تھا، اس سے ہٹ کر کوئی راستہ اپنائے، در حالانکہ اس پر راہ راست، اور اس کو راہ راست اس پر واضح ہو چکی، یعنی اس کو معلوم ہے کہ صحیح کیا ہے غلط ہے، قرآن بتا چکا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا چکے ہیں، وہ سمجھدار ہے۔ اگر وہ سمجھدار نہیں ہے تو اس لفظ کا معنی کچھ نہیں ہے کہ واضح ہونا تو اسی وقت بولتے ہیں جب وہ بات ہماری سمجھ میں صاف ہو چکی، تو اس کو ہم اس طرف چلائیں گے جدھر خود پھر گیا اسے جان۔ یعنی قرآن کی بیوٹی یہ ہے کہ اس کو سزا دینے کے لیے کہہ رہا ہے جس پر بات واضح ہو چکی ہے، اور پھر وہ بدماشی سے اس کو نہیں مانتا۔ ایک ان پڑھ آدمی ہے، اس کی سمجھ بوجھ نہیں ہے، وہ قرآن کی بات اگر سنا بھی تو سمجھ نہیں پایا پریکٹیکل اپلیکیشن اس آیت کی کیا ہے، تو اس پر واضح نہیں ہو چکی، وہ نہیں سمجھ رہا، تو قرآن اس کو سزا کے لیے منتخب نہیں کرتا، کہہ رہا ہے کہ واضح ہو چکی ہے تو ہم اس کو اس طرف چلائیں گے کہ اگر اس پر واضح ہو چکی اور پھر بھی وہ راہ راست سے ہٹا ہوا ہے تو ہم ادھر ہی جانے دیں گے جدھر وہ جانا چاہتا ہے، پریشر نہیں ڈالیں، کیونکہ وہ سمجھ کے نہ سمجھ بنا ہوا ہے، اور جہنم میں جھونکیں گے جو بدترین جائے قرار ہے۔ اس میں ایک چیز میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، جہاں اس پر غور کیجئے گا اور اب سوچئے گا کہ اس چیز کو آپ نے کہاں سنا ہے۔ الحمدللہ نحمدہ نستعینہ ونستغفرہ نؤمن بہ ونتوکل علیہ نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ اما بعد فإن
فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر المہدی وہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ یہ آپ غور کیجئے کہ یہ کہاں سنا ہے آپ نے؟ آپ کو یاد ہوگا، ذہن پر ڈوب ڈالیے کہ ہر جمعے کے خطبے میں تقریباً ساری بر صغیری کی بات کرتا ہوں، عرب کنٹری کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے، ہم نے نہیں اٹینڈ کیا ہے، تو تقریباً تمام ساؤتھ ایشیا میں کسی بھی مسجد میں جائیے تو آپ یہ بات سنیں گے، آخری جملہ کل بدعۃ ضلالہ، یا آخری جو میں نے کہا نا کہ خیر فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم شر الامور، یہ ہر جمعے میں کے آخر میں آپ سنیں گے، پہلے دوسری خطبہ سے پہلے ہر جمعے میں ہر ہفتے یہ بات سنی جاتی ہے۔ اس کی اتنی اہمیت ہے کہ ہر جمعے میں اس کو شامل کیا گیا، کیونکہ جمعے میں کافی لوگ معاشرے کے شریک ہیں۔ اب ترجمہ سنیے، یہ بنیاد ہے دین کی، یہ جو چیز ہے یہ دونوں کی پوائنٹس ہیں۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریفیں کرتے ہیں اور اپنے ہر کام میں اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم اس رب العالمین سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں اور اس پہ ایمان لاتے ہیں، اور اسی پاک ذات پر ہمارا بھروسہ ہے۔ ہم اپنے نفس کی شرارتوں سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں اور اپنے نفس کی برائیوں سے بھی اس کی پناہ میں آتے ہیں کہ میں جسے اللہ تعالیٰ راہ دکھائے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ جیسے یہاں کہا گیا نہیں کہ جس راستے واضح ہونے کے بعد وہ جس راستے طرف چلا جاتا ہے ہم اسی طرف جانے دیتے ہیں، وہی بات کہی گئی ہے کہ جسے اللہ راہ دکھائے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ خود ہی کہا تو جا رہا ہے کہ اللہ اسی طرف چھوڑ دیتا ہے، لیکن وہ راستہ خود وہ چنا ہے، اللہ نے اس کے لیے گمراہی کے راستہ نہیں چنا۔ وہ شخص اللہ کے رسول کی جو بات کی جا رہی کہ رسول سے مخالفت اور اس کی راہ راست واضح ہو جانے کے بعد اسی طرف جا رہا ہے جدھر مومنین کے راستے کے چھوڑ کر وہ جو راستہ اپنا رہا اللہ تعالیٰ اسی طرف جانے دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا گمراہی میں جانے کے لیے، مطلب یہ ہے کہ راستہ اس نے خود متعین کیا، اب متعین اس وقت کیا جب راہ راست اس پر کلیئر ہو چکا، تو جب ایک چیز کلیئر ہو چکا ہے اور پھر بھی وہ اس پر نہیں جانا چاہتا ہے دوسری راستے پر، تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرف جانا چاہتے ہیں۔ جیسے بعض اوقات گھروں میں اپنے بچوں کو ہم سمجھاتے ہیں کہ بھائی فلاں تعلیم حاصل کرو، یہ صحیح تعلیم ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں ہم یہ پڑھیں گے۔ تو جب ہر کچھ کلیئر ہونے کے بعد وہ اس بات کو نہیں مانے، راستہ متعین کرے، تو پھر والدین چھوڑ دیتے ہیں، لیٹس گو۔ تو قرآن کہتا ہے کہ جب راستہ واضح ہو چکی ہے اور اس راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اپنانا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اسی طرف جانے دیتا ہے۔ اسی بات میں کہا جا رہا ہے کہ خود اپنے لیے چنا ہے، اس کے لیے کوئی راہبر نہیں ہو سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ معبود برحق صرف اللہ تعالیٰ ہے اور وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اسی طرح اپنے دل کے گہرائیوں سے ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اس کے بعد تمام باتوں میں سے بہتر بات اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ یہ کی پوائنٹس ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اس بات کو آپ نوٹ۔ تمام باتوں سے بہتر بات اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور تمام راستوں سے بہتر راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی راستہ۔ تو آپ کو چاہیے بھائی لکھی ہوئی صورت میں اللہ تعالیٰ کے زبان میں آپ کے پاس قرآن ہے، اللہ تعالیٰ کے ورڈز میں ہے نا قرآن، اور پریکٹیکل راستہ جو ہے اللہ کے رسول کی، ایک اللہ تعالیٰ ریٹن حالت میں اللہ تعالیٰ کے احکام قرآن آپ کے پاس ہے، اور پریکٹیکل جیسے لیبورٹری میں ہم لوگ جب فزکس پڑھتے ہیں نا تو ایک تھیوریٹیکل پڑھتے ہیں، اب پھر جا کے لیبورٹری میں پریکٹیکل اس کا تجربہ کرتے ہیں کہ پڑھا تو ہے نا ورڈ میں الفاظ میں، لیکن کر کے دیکھیں یہ کرنے میں یہ کیسا ہوتا ہے۔ جیسے ایک آدمی کہہ دیا کہ دو لکڑی کو جوڑنا ہے تو کل ٹھوکنا چاہیے، یہ تو پڑھا ہے نا، لیکن ہتھوڑا کیلے کو ٹھوکا تو نہیں ہے، نہیں یار تو ٹھوک کے بھی دیکھ لو نا کیسے پریشر پڑتا ہے۔ تو
لکھی ہوئی حالت میں قرآن آپ کے پاس ہے، پریکٹیکل صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ کے پاس ہے، تو اور کیا چاہیے آپ کو؟ بہتر راستہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا، اور تمام کاموں میں بہترین کام وہ ہے جو خدا کے دین میں اپنی طرف سے تمام کاموں میں بدترین کام وہ ہے جو خدا کے دین میں اپنی طرف سے نکالے جائیں۔ دین میں جو کام نکالا جائے وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی دوزخ میں ڈالے جاتی ہے۔ یہ ہر جمعے کو یہ بات پڑھی جاتی ہے، نہ کوئی عالم اس کا ترجمہ سناتا ہے، نہ کوئی آدمی اس سے پوچھتا ہے، نہ اس کے ذہن میں کبھی یہ بات آتی ہے، نہ اس پر زور۔ دو کی پوائنٹس کیا ہے آپ کے پاس؟ بہترین کلام اللہ کی راہ راست کی ہدایت لفظی صورت میں، الفاظ کی صورت میں ہمارے پاس، عملی صورت میں بہترین راستہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ آپ کے پاس، اس کے علاوہ دوسرا چیز نہیں ہے۔ اور اگر کوئی چیز اس کے علاوہ کوئی دوسرا ہے تو یہ جو آپ سنتے ہیں ہر جمعے پہ، یہ ہر وہ چیز بدعت ہے جو اللہ کے وسلم کے، کیونکہ الفاظ کی کیا معنی ہے یہ اللہ کے رسول کر کے دکھائے، کیونکہ الفاظ کے معنی ہم نہیں نکال سکتے، ہم صلات کے معنی نہیں، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہٹا دیجئے تو آپ صلات کے معنی نماز ہے، اس کے ہزاروں معنی آپ نکال سکتے ہیں، اور وہ کون سی نماز ہوگی، کیسی نماز ہوگی، نیت کیسی ہوگی، سجدے میں پڑھیں گے کیا، رکوع میں کیا پڑھیں گے، یہ تو فیصلہ زندگی بھر نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر سنت ہٹا دیجئے تو ختم ہو گئی بات۔ تو اگر اقیم الصلاۃ قرآن میں ہے تو اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا نا، پریکٹیکل کی اس طرح صلاۃ کے معنی ہے کہ ایسے اللہ اکبر کر کے کان تک ہاتھ اٹھاؤ، پھر ہاتھ باندھو، پھر سورہ فاتحہ پڑھو، پھر سورہ پڑھو، پھر یہ اس کے معنی، صلاۃ کے معنی کیا ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ورنہ آپ معنی تلاش کرتے، سنت کو ہٹا دیجیے، کرتے رہیے معنی تلاش، زندگی گزر جائے گی، صلاۃ کا معنی نہیں پتہ چلے۔ تو ایک چیز لکھی ہوئی صورت میں تھی صلاۃ، راستہ کیا ہے اس کا پریکٹیکل، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اگر یہ دونوں چیز آپ کے پاس ہے اور اس کے بعد بھی آپ اس کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اپناتے ہیں تو یہ چیز جو ہے بدعت ہے، جس کو آپ ہر جمعے سنیں۔ اور صرف بدعت نہیں ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی دوزخ میں لے جائے۔ تو یہ چیز میں چاہ رہا تھا آپ کو بتانا کہ جس پر واضح ہو چکی ہے اللہ کا کلام، واضح کلام واضح نہیں ہوتے انسان، سنت سے واضح ہوتے، صلات سے آپ کچھ نہیں سمجھیں گے کیا جب تک آپ سنت نہیں کریں گے۔ اسی لیے ہے بات یہ نہیں کہا گیا کہ جو رسول کی مخالفت، رسول کی مخالفت ہے، یہاں یہ الفاظ نہیں ہے کہ جو قرآن سے مخالفت کر رہا، کیونکہ قرآن سے مخالفت کر رہے ہیں نہیں کر رہا اس کا تجزیہ سنت کرے۔ سنت اگر بھول گئے تو قرآن سے آپ مخالفت ہو رہی ہے نہیں ہو رہی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے۔ اگر ہم نماز کا صحیح طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سیکھیں تو ہمیں کیا پتہ ہے کہ نماز صحیح پڑھ رہا ہے غلط پڑھ رہا ہے۔ قرآن تو نہیں ڈسکس کر رہا کہ قرآن نماز کیسی پڑھی جاتی ہے، وہ تو قرآن ڈسکس ہی نہیں کرتا، وہ تو ڈسکس سنت کرتا ہے۔ اسی لیے بات یہاں کہی گئی کہ جو رسول کے مخالفت پر کمر بستہ ہے، رسول کے مخالفت سے کمر بستہ ہے تو آٹومیٹیکلی آپ قرآن کے مخالفت پہ چلے، کیونکہ قرآن کی مخالفت آپ ڈائریکٹ نہیں کر رہے، قرآن کے معنی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھ رہے ہیں۔ تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے آپ اختلاف کرتے ہیں ڈائریکٹلی، پریکٹیکلی آپ کلام الہی سے اختلاف کر رہے ہیں، کیونکہ کلام الہی کا مفہوم ہے اللہ کے رسول، اسی لیے لفظ کہا گیا کہ جو رسول سے مخالفت پر کمر بستہ ہے، رسول کی مخالفت، قرآن کی مخالفت تو کوئی کہ قرآن کا مطلب اللہ کے رسول نے بتایا۔ تو یہاں یہی کہا ہے کہ واضح ہو جانے کے بعد جو گمراہی میں پڑے تو وہ بدعت یہی چیز کہلاتی۔ کوئی آدمی اللہ کے رسول سے مخالفت پر قصدن یا غیر قصدن پسند ہو، اگر اس راستے سے ہٹتا ہے تو لازمی طور پر بدعت میں جاتا ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ کوئی آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار سے ہٹ گیا، اختلاف کیا، لیکن بدعت میں نہیں، ہو ہی نہیں سکتا ہے، وہ جانا ہی پڑے۔ جیسے آپ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گاڑیاں چل رہی ہیں، 3 ٹریک روڈ پر ہوتا ہے، فرسٹ ٹریک، سیکنڈ ٹریک، ایک آدمی کو کہیے کہ وہ پہلا دوسرے ٹریک پر نہیں چل رہا تو لازم ہے کہ وہ پہلے یا تیسرے پر جانا۔ اگر دوسرے پر وہ گاڑی اس کی نہیں ہے جس پر چلنا چاہیے، صحیح ٹریک اگر ہم مان لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹریک جو ہے بیچ والا ٹریک ہے
اور اس پر گاڑی کا آپ کی نہیں چل رہی تو یقینی بات ہے یا تو پہلے ٹریک پہ جا رہی ہے تیسرے پہ جا رہی اور یہی بدعت ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہم دوسرے ٹریک پہ تو گاڑی نہیں چلا رہے ہیں لیکن ہم پہلی اور تیسری پر بھی نہیں. یہ ممکن ہی نہیں. یقینی تو اگر دوسری ٹریک پر نہیں تو پہلی اور تیسری پر ہے. یہی چیزیں بتائیے کہ جو لوگ رسول سے اختلاف کرتے ہیں وہ لازمی طور پر بدعت میں جاتے ہیں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے چھوڑ کے اب بدعت میں نہیں گئے. یہی بات اس خطبے میں آپ کو پڑھ کے سنا ہے کہ بہترین راستہ اللہ کے رسول کی راستہ ہے. اور جو لوگ اس راستے سے ہٹتے ہیں, ہٹنا کا مطلب کیا ہے؟ دوسرا راستہ نکال. جیسے مثال دی کہ دوسری ٹریک پر گاڑی نہیں ہے تو یقینی یا پہلی پر گئے ہیں اپنی گاڑی لے کر یا پھر تیسری پر گئے ہیں. خود سے تو گاڑی نہیں گئی ہے, آپ نے گاڑی کے اسٹیئرنگ موڑا ہے پہلی یا تیسری پر, تو یقینی آپ اللہ کے رسول کے طریقے کو چھوڑا ہے اور اب تیسری یا پہلی پر ہے اور یہی بدعت. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک آدمی رسول کے طریقے کے چھوڑ کر بدعت میں نہیں جا سکتا. بدعت ہوتے ہی بدیع السماوات والارض پیدا کرنا. اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. تو آپ ایک قانون کو اگر نہیں مانتے ہیں تو یقیناً آپ نے اپنا قانون بنایا ہے, کیونکہ آپ کو عمل تو کرنا ہے نا, زندگی تو گزارنی ہے, راستے پہ تو جانا ہے, گاڑی کو تو چلانی ہے. دوسرے پر نہیں چلائیں, تیسرے پر چلائیں یا پہلی پر چلائیں. دوسری پر چلائیں تو اللہ کے رسول کا طریقہ ہے, تیسری یا پہلی پر چلائیں تو یا آپ نے اپنا طریقہ نکالا ہے. تو اپنا طریقہ نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بدعت کیا یا کسی اور کا قانون فالو کیا ہے تب بھی آپ نے بدعت کیا ہے. تو جب اللہ کے رسول کے طریقے کے چھوڑ دیا تو لازم بات ہے کہ آپ بدعت میں ہیں یا اپنا قانون نکالے ہیں یا کسی اور کا قانون فالو کیا. تو یہی ہر جمعے کو کہا جاتا ہے اور ہم اس کی اہمیت نہیں دیتے ہیں جو بات کہی جا رہی کہ جس نے اللہ مومنین کا طریقہ, اس کو ذرا اور اوپن کر دیا قرآن نے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے, جو اس وقت صحابہ کرام کا گروپ تھا, وہ اگر ان کا جو طریقہ ہے اس سے بھی آپ نے اختلاف کیا تو بھی آپ گمراہی میں پڑ گئے. مومنین سے مراد صحابہ کرام ہیں جو دین اسلام کا اولین پہلو اور اس کی تعلیمات کے کامل نمونہ تھے. اور ان آیات کے نزول کے وقت جن کے سوا کوئی گروہ مومنین موجود نہ تھا وہ مراد. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور غیر سبیل مومنین کا اتباع جو ہے نا, من بعد تبینہ سبیل المومنین, یعنی مومنین کے راستے سے اختلاف, دونوں حقیقت ایک ہی چیز ہے. اس لیے صحابہ کرام کے راستے اور منہاج سے انحراف بھی کفر اور ضلالت ہی ہے. یعنی اس وقت جو ان کے طریقے سے آپ نے اختلاف کیا تو بھی آپ گمراہی میں پڑ گئے. بعض علماء نے سبیل المومنین سے مراد اجماع امت لیا ہے. اجماع امت سے انحراف بھی کفر ہے. اجماع امت کا مطلب یہ ہے کہ کسی مسئلے میں امت کا تمام علماء کا اجماع ہو جانا یا کسی مسئلے پر صحابہ کرام کا اتفاق میں. دونوں صورتیں اجماع امت کا نام آپ سنے ہوں گے, اجماع امت کی ہیں, اور دونوں کا انکار ہے, ان میں سے کسی ایک کا انکار, یعنی اجماع امت نے جو فیصلہ کر دیا اس کا بھی انکار گمراہی. تاہم صحابہ کرام کا اتفاق تو بہت سے مسائل میں ملتا ہے, یعنی اجماع کی یہ صورت ملتی ہے, لیکن اجماع صحابہ کے بعد کسی مسئلے میں پوری امت کے اجماع اتفاق کے دعوے بہت سے مسائل میں کیے گئے ہیں, لیکن فی الحقیقت ایسی اجتماعی مسائل نہیں. صحابہ کرام کے بعد کسی مسئلے میں اجتماع امت نہیں ملتی ہے جن میں فی الواقع امت کے تمام فقہا کا اتفاق ہو, ایسا نظر نہیں آ رہا. تاہم ایسے جو مسائل بھی ہیں ان کا انکار بھی صحابہ کرام کے اجماع کے انکار کی طرف کفر ہے. اس لیے صحیح ہے دین اجماع امت کی نہیں ہے. اس پر ڈاکٹر حمید اللہ نے کافی کوشش کی کہ امت کا اجماع کیسے ہو. جب ہم یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اجماع, تو انہوں نے مشورہ دیا کہ ہر شہر میں ایک امیر ہو مسلمانوں کا. ایک گاؤں سے چلیے, جیسے سیاسی طور پر ہوتا ہے یونین کونسل اور یہ اور وہ اس طرح سے اوپر جاتے ہیں, تو ہر گاؤں میں ایک امیر ہو, اس گاؤں کا امیر ہو. پھر کئی گاؤں مل کے ایک امیر چنے, پھر کئی شہر مل کے ایک صوبے کا امیر ہو, پھر صوبے کا امیر کے بعد ایک ملک کا امیر. تو جتنے اسلامی ملک ہیں ہر ایک کا ایک اسلامی امیر ہو. پھر جب کوئی مسئلہ آئے اور یہ تمام
امیر ہر ملک کا بیٹھ کے کوئی فیصلہ کریں، اتفاق کریں، اس کو ہم کہیں گے اجماع امت، یعنی امت کا اس پر اجماع ہے۔ تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں تو ایک گاؤں میں کوئی امیر نہیں ہے، شہر کا کوئی امیر نہیں ہے، ملک کا کوئی امیر نہیں ہے، ایک ملک میں تقریباً 100-150 امیر ہیں، تو اجتماع امت ہوگی کیسے؟ امت کا اجماع کیسے؟ ریپرزینٹیٹیو ہونا چاہیے نا، گاؤں کا ایک ریپرزینٹیٹیو ہو، شہر کا ہو، پھر صوبے کا ہو، اس طرح سے اوپر جا کے ملک کا ایک ریپرزینٹیٹیو، اور کئی ملک جب اس قسم کے جمع ہوں اور کسی ایک مسئلے پر اتفاق کر لیں تو اس کو ہم کہیں گے اجتماع امت، اجماع امت، یعنی امت کے تمام لوگ اس مسئلے پر اتفاق کرتے ہیں۔ ایسا نظر تو آ نہیں رہا، اسی لیے میں نے کہا تھا کہ وہ حج اسود اٹھاتے ہوئے یہ جو اللہ کے رسول پر ایمان نہیں رکھتے تھے وہ بھی یہ کہتے تھے کہ ایک ہی آدمی ٹرسٹ وردی ہے، محمد بن اسی کو بلا، یعنی کسی شخص کو آپ ناپسند تو کر سکتے ہیں لیکن اس پر ٹرسٹ کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول کو نبی تو نہیں مانتے لیکن ٹرسٹ کرتے تھے، تو ٹرسٹ وردی ایک الگ چیز ہے اور کسی کی پسند ناپسند ایک الگ موضوع۔ تو اجماع امت کا بھی موضوع ہمارے یہاں دور دور تک نہیں، ایک ملک میں اجتماع امت نہیں ہے، آپ بین الاقوامی طور پر تو بات کرنا ہی غلط ہے، بیکار ہے۔ تو اس لیے میں نے اس بات پر پڑھ کے سنا ہے کہ قرآن الفاظ کی صورت میں آپ کے پاس موجود ہے، پریکٹیکل نبی کی صورت میں موجود ہے، اور جب اس سے آپ اختلاف کرتے ہیں تو یقینی آپ یا تو آپ نے اپنے نفس کو خدا بنا لیا ہے، یعنی جو نفس کہتا ہے وہ کہتے ہیں، اس کو بھی قرآن کہتا ہے کہ اس نے اپنے نفس کو اپنا رب بنا لیا ہے، یہ بھی بدعت ہے، یا کسی اور کا قانون فالو کرتے ہیں، یہ بھی بدعت ہے، یا آپ نے اپنا قانون بنا لیا ہے۔ قانون بنانے سے مطلب یہ نہیں کہ قانون لکھا ہوا، پریکٹیکلی کسی اور طریقے پر عمل کرتے ہیں، وہ بھی بدعت ہے۔ اور یہ ہر جمعے میں سنتے ہیں کہ صرف قرآن بہترین کتاب اللہ کی کتاب ہے، بہترین راستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، اور جو اس راستے سے بھٹکتا ہے اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جائے گی۔ یہ بڑا ایک سمندر کو ایک بولتے ہیں نا کوزے میں بند کرنا، یہ بالکل بنیادی بات آپ کو بتائی۔ فالو دی قرآن، قرآن کیسے فالو کریں؟ فالو دی سنت، کیونکہ قرآن سے آپ کو نماز کے معنی نہیں ملے، قرآن سے آپ کو جنازے کے نماز نہیں ملے، قرآن سے آپ کو روزے کے مسائل نہیں ملے، تو نبی کے وسلم کے راستے سے جو ہٹ گیا وہ بدعت میں پڑ گیا، اور بدعت سیدھا آپ کو جہنم ملے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات جو مجھے ایک تھوڑا سا ہٹ کے یہ بات کروں لیکن یہ سمجھ میں آ جائے شاید، کہ بعض باتیں اگر جیسے ابھی آپ کو ہمارے گھر سے کئی کلپ ہماری وائف نے لوگوں کو بھیجا جس میں ندیم بٹ یا کوئی ایسا شخص ہے جس میں نعیم بٹ، جو شاید کسی اور میڈیا میں تھے لیکن وہ ابھی ایک گفتگو کرتے انہوں نے ایک جملہ کہا، آپ کہیے گا کہ سلمان اپنی فیور میں جملہ استعمال کر رہا ہے، میں اپنی فیور میں استعمال کر کے کیا کروں گا، لیکن جب آپ کی بات کی کہیں سے تصدیق ہوتی ہے تو آپ کو تقویت ملتی ہے۔ بعض اوقات ہو سکتا ہے اس سے ہٹ کے کچھ بات ہو جائے لیکن میں مثال میں جیسے یہاں ہم نے کئی مرتبہ کہا ہے کہ 1971 میں جب بنگلہ دیش آیا تو اس وقت رہنے کے کوئی جو چند لوگ آئے تھے طلبہ وہاں سے اس ہنگامے میں رہنے کی کوئی جگہ نہیں تھی، تو شیوا کنج ہاسٹل تھا جو آپ کو معلوم ہے جس کے نیچے ہمدرد آرام باغ کے پاس، پہلے برٹش کونسل بھی وہیں تھی، تو برٹش کونسل کے سامنے شیوا کنج ہاسٹل تھا، پرانا ٹوٹا پھوٹا جو پاکستان بنا تو ہندو چھوڑ کے گئے تھے، تو اس میں رہنے کی ٹیمپورری جگہ مل گئی ان طلبہ کو جو بنگلہ دیشی آئے۔ تو میں تو رہتا تھا ایک گھر میں اپنے رشتے دار کے یہاں، لیکن ہاسٹل ہی میں رہتا تھا پڑھائی کے لیے، تو اس وقت یعنی 71 یا اس کے بعد قریب کا زمانہ تھا، تو میں نے کہا تھا کہ یہ میر خلیل الرحمان اور شکیل الرحمان کے جو موضوع سنتے ہیں، میں نے اس وقت کہا تھا کہ یہ غدار پاکستان لوگ، یعنی 71 کی بات کہہ رہا ہوں۔ اب میر شکیل الرحمان کے موضوع پہ جتنا آتا ہے یہ میر، میں نے کہا کہ اب یہ بات سمجھ آتی ہے 20 سال کے بعد، تو میں نے تو پہلے ہی کہی تھی، میں اپنے قابلیت نہیں بتا رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں کہ if your thought is honest، اگر آپ honest سوچ رکھتے ہیں تو چیزیں آپ کے سامنے واضح ہو۔ اس وقت ہی میں نے
76 میں یہ جلسہ سنا تھا جماعت اسلامی کا جس میں حقانی تقریر کرتا تھا. مجھے افسوس ہوتا تھا جو مثال دیا کیٹرک ہال کا کہ ڈیبیٹ کراتے ہیں بلاتے ہیں سننے دیتے نہیں ہیں. تو یہ مقصد کیا ہے اس کا؟ یعنی کوئی یعنی یہ تو بلو دی اسٹینڈرڈ بات ہے, یہ تہذیب کے خلاف. آپ نے کیا تہذیب حاصل کی تھی جمعیت میں رہ کے اتنا دن, کیا بات سننے نہیں دیتے. تو یہ جو بولتا تھا بھٹو کے سر پہ حل چلے گا بھیس سے بھٹو, یہ کوئی تہذیب ہے یار تقریر کرنے کا؟ ایسے آدمی جماعت اسلامی کے ٹاپ کا لیڈر ہے حسین حقانی جو گدا کی طرح بات کرتا ہے. میں نے اس طرح کے یہ کون لوگ ہیں جو تقریر کرتے ہیں بھول سے بھٹو بھیس سے بانٹ بھٹو کے سر. اٹ از دا لیکچر. بعد میں آج 20 سال بعد لوگ سمجھ رہے ہیں کہ حسین حقانی کیا ہے, پہلے کیوں نہیں سمجھنا؟ میں نے اس وقت, کیونکہ اس وقت میں نے یونیورسٹی میں یہ دیکھا کہ یہ ہو کیا رہا. اس وقت میں نے کہا تھا تبلیغی جماعت کو اپنی زبان میں جاہلوں کا جمگھاٹا بولتے ہیں کہ جاہلوں کا جمگھاٹا. اور بعد میں یہاں آنے کے بعد بھی بولا تو لوگ ہم کو شدت پسند بولتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ ایکسٹریم پہ چلے جاتے. یار ایکسٹریم میں کیا 2+2 4 ہوتا ہے. اگر 10 آدمی مل کے بولے 2+2 5 ہوتا ہے اور ہم بولے نہیں 4 ہوتا ہے تو میں ایکسٹریمسٹ ہو گیا. تو اگر ایکسٹریمسٹ ہے تو سب سے بڑا ایکسٹریمسٹ تو اللہ کے رسول تھے جو اتنا بڑی بات بول دی ہے کہ ایک ہاتھ میں چاند اور دوسرے میں سورج لا کے رکھ دیا گا, پھر بھی یہی بولوں گا. تو اٹ از سپر ایکسٹریمسٹ. سب سے بڑا ایکسٹریمسٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے. ارے بھائی کچھ مفاہمت کر لیتے, کیوں آگ میں ڈالیں کہ سودا کر رہے ہو. What is that mean extremist? تو لوگ مجھے بڑے میں جب بولتا تھا کہ یہ قرآن سے دور رکھتے ہیں, میری کوئی لڑائی نہیں. فار ایگزامپل آپ کیفیٹیریا بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو کسی کہیں جانا ہے اور یہ سوچ رہے ہیں کہ ایک آدمی آپ کو سامنے ٹیبل بیٹھا ہوا وہ کہہ رہا ہے کہ یار میں اس جگہ گیا ہوں, میں اس کا راستہ جانتا ہوں اور میں آپ کو گائیڈ کر رہا ہوں کہ یہ ایسے ٹکٹ لیجیے اور اس ٹرین پر بیٹھیے بس پہ چلے جائیے گا. آپ نے اس کے شکل صورت سے سمجھا کہ ہاں آدمی بڑا معتبر ہے اور آپ نے اس کے بات مان لیا, آپ نے ٹکٹ لیا اور سفر پر روانہ ہو گیا اپنے منزل کی طرف. جب وہ منزل پر اترے تو آپ کو پتہ چلا کہ یار یہ تو وہ جگہ ہی نہیں جہاں مجھے جانا تھا. اب یہ جب احساس ہو رہا تو نہ آپ کے پاس ٹکٹ کے پیسے ہیں نہ واپسی کا ٹائم ہے آپ کے پاس جس وقت آپ کو پہنچنا تھا. تو آپ کے پیسے بھی گئے اور آپ کے ٹائم بھی نہیں ہے کہ آپ صحیح منزل کی طرف واپس, تو آپ کا ٹوٹل لاس ہوا. اسی طرح یہ جماعتیں جس کو نعیم بھٹ نے کہا کہ تبلیغی جماعت والے تو قرآن پڑھنے نہیں دیتے, یہ ان کی زبان سے سن کر شاید لوگ اس کو سمجھ لیں. میری بات تو ایسی ہوتی ہے, میری بات کون مانے گا کہ نہیں کہ ہاں امام صاحب صحیح بول رہے تھے یا نہیں بول رہے تھے, کوئی مانے گا نہیں. تو جب نعیم بٹ نے میڈیا میں کہا کہ تبلیغی جماعت والے قرآن نہیں پڑھنے دیتے ہیں, ارے وہ قرآن کے ساتھ اپنی کتاب نہیں رکھتے ہیں. ان کی کتاب مسجدوں میں ہمیشہ اوپر ریک پر رکھا رہے اور کتابوں کے ساتھ نہیں رکھا رہے. تو یہ بات جب کہیں جاہلوں کا جمگھاٹا ہے تو لوگوں کو بہت برا لگتا ہے. اب کیا ہو رہا ہے جب اس نے میڈیا پر کہا کہ پڑھنے, بھائی نہیں پڑھ, تم وہ جو آپ منزل پر گئے یا پیسہ بھی خرچ ہو گیا, ٹائم بھی نہیں ہے واپس. یہی بات میں کیفیٹیریا میں اگر ایک مثال دینا بیٹھ کے سن رہا تھا تو مجھے افسوس ہوا کہ یہ رہنمائی غلط کر رہا ہے. اس شخص جائے گا, اس کا پیسہ ضائع ہوگا, منزل بھی نہیں ہے. یہی بات ہے کہ جب یہ کتاب آپ لوگ تبلیغی جماعت میں اٹینڈ کرتے ہیں, یہ اس وقت جب آپ کو یوم حساب آئے گا, اکاؤنٹیبلٹی ہوگا, اس وقت آپ کو پتا چلے گا یار یہ تو وہ منزل ہے ہی نہیں جو میں اتنا دن پڑھ کے آیا. یہ تو میں ساری زندگی غلط راستے پر چلتا رہا اور نہ آپ کے پاس پیسہ رہے گا ٹکٹ لینے کا واپسی کا اور نہ آپ کے پاس ٹائم رہے گا. You lost everything. آپ نے پوری زندگی محنت کی, سب زیرو ہو گیا کیونکہ غلط راستے پر گئے تھے, منزل پر نہیں پہنچے, ٹکٹ کا پیسہ بھی ختم. تو یہ بات مجھے افسوس دیتی تھی, اس لیے مجھے منہ کھولنا پڑتا ہے کہ یہ جاہلوں کا جمگھٹا ہے. جو لوگ اس میں شامل ہیں, یہ جب اکاؤنٹیبلٹی ہوگا تو ان کی ساری زندگی کا محنت وہ سمجھیں گے زیرو ہو گیا اور ٹائم ہے ہی نہیں واپس جانے کا, تو پھر کتنا بڑا ہی نقصان ہوگا. یہ ہے کہ یہ بات جب میں اب جو سعودی عرب طارق جمیل کو یہ میڈیا کہہ رہا ہے, نوٹ آئی ایم سیئنگ, آپ جائیں میڈیا میں دارالافتاء سعودی عرب کا آپ اسٹیٹمنٹ دیکھ لیں, جب وہ ان پر کفر کا فتویٰ نازل کرتا ہے, دارالعلوم دیوبند ان کی پابندی لگاتا ہے طارق جمیل پر, میں نہیں لگا رہا. تو یہ باتیں 20 سال پہلے میں نے کہی تھی, 24 سال اب کیوں ہو رہی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے علماء دین ہیں ان کا اپنا بھی کچھ فائدے, کچھ نقصان, کچھ دوستی, کچھ تعلقات, کچھ رسم و رواج ہیں جس کے وجہ سے یہ اوپن بات نہیں بولتے. میں بولتا ہوں اس لیے کہ میرا کیا اس میں فائدہ نقصان ہے یار, مجھے کون سی علماء دین سے دوستی کرنا,
تو جو 20 سال بعد جس بات کو میں نے سلمان پوزیا آدمی کہہ دیا، وہ آج سعودی عرب کا دارالفتہ کر رہا، دیوبند کر رہا تھا، یہ پہلے کہاں تھے 20 سال پہلے؟ یار یہ مرض جب 20 سال میں پورا گہرائیوں میں اور پھیل گیا تب آپ بول رہے ہیں، اس لیے کہ ان لوگوں کا کوئی نہ کوئی رسم و رواج ہے، آپس میں تعلقات ہیں، اسی لیے وہ بات یہ بول رہے ہیں کہ ہم کھلا کھلا یہ بات ہم کیسے بولیں، تعلقات بھی تو ہے، طارق جمیل سے دوستی بھی تو ہے، کیسے بولیں؟ تو مجھے ایک بڑا اچھا شعر یاد آیا، کچھ اہل خرد اب کہتے ہیں اس حال سے ماضی اچھا تھا، کچھ اہل خرد اب کہتے ہیں اس حال سے ماضی اچھا تھا، تو یہی جب ہم نے کہا تھا دیوانے کہلائے، جب میں نے کہا تھا تو دیوانے کہلاتے، پاگلوں کی بات کرتا ہے، تبلیغی جماعت کے لوگ تو بڑی نیک ہیں، بڑے اچھے ہیں، ارے گمراہیوں کی طرف رہنمائی کر رہا، اونچا پاجامہ پہن لینے سے، داڑھی لمبی رہنے سے دین نہیں ہوتا میرے بھائی۔ تو نعیم بٹ کی یہ بات میری اس الفاظ کی تقویت دی، طارق جمیل کیا جو آج سعودی عرب بول رہا، دیوبند بول رہا اور نعیم بٹ بول رہے ہیں، یہ 20 سال پہلے میں نے کہی تھی۔ میرے الفاظ یہ ہوتے ہیں کہ تبلیغی جماعت جاہل ہے، اور آپ کو کیوں نہیں نظر آتا ہے؟ آپ اندھے گونگے بہرے کیوں بنے ہوں؟ بولنے کی طاقت اللہ نے آپ کو دی ہے۔ جب مسجد میں کھڑے ہو کے بولتے ہیں نماز کے بعد کہ حضور لوگ بیٹھے رہیں، نماز کے بعد دین کی باتیں ہوگی، اللہ کے رسول کی اللہ کی باتیں ہوگی، جب وہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ میں نہ قرآن ہوتا ہے نہ حدیث ہوتا ہے، تو آپ پوچھتے کیوں نہیں کہ ابھی تو تم نے کہا تھا کہ اللہ کی بات ہوگی، رسول کی بات ہوتی ہے، نہ تیرے ہاتھ میں قرآن ہے نہ حدیث ہے، تو آپ بولتے کیوں نہیں؟ آپ کیوں گونگے بہرے بنے؟ آپ کو نظر نہیں آتے کہ طارق جمیل جتنی بات بولتے کبھی اس کے سامنے قرآن دیکھا یا بخاری شریف یا مسلم شریف حدیث سیاستہ میں کوئی حدیث دیکھا اس کے ہاتھ میں؟ کبھی کلام پاک دیکھا اس میں؟ ڈاکٹر اسرار اور ملی غلام مرتضیٰ دب بولتے ہیں تو قرآن ہاتھ میں۔ مطلب یہ کہ آپ خود بھی گونگے بہرے کیوں بنے گا؟ کیوں نہیں بولتے ہیں؟ ڈر لگتا ہے بولنے، بڑی بڑی سیاسی پارٹیوں میں تو بولنے، کیا مسجد میں ہی بولنے میں ڈر لگتا ہے؟ پوچھنے میں ڈر لگتا ہے؟ مسئلہ یہی ہے کہ جو لوگ اس کو گمراہیوں میں ہم تعاون کر رہے ہیں، تو اللہ کی روش سے جو بھٹک گیا وہ یقینی بدعت میں چلا گیا، اور آپ پہلا پیج تو اس کو، یہ شخص تو جو لکھنے والا تو خود بیماری کی حالت میں لکھا ہے، یا بارہ لمبی بات ہو جائے گی، چھوڑیں اس کو۔ تبلیغی جماعت ایک مطالعہ ایک کتاب ہے جو دیوبند سے شائع ہوا ہے، اور ان کے رسالہ الامین میں ہے، یہ بھی تو پڑھنا ہے تو پڑھ لیجئے گا۔ تو ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت جہنم میں لے جائے گی، اور بدعت کے ڈیفینیشن ہے جو آپ نے خطبے میں ہر جمعے کو سنتے ہیں کہ اصل کتاب اللہ کی ہدایت، اللہ کی کتاب ہے، راستہ اللہ کے رسول کی راستہ ہے، اور جو اس سے ہٹتا ہے وہ بدعت ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ آپ روز ہر جمعے کو سنتے ہیں کہ جو بھی اس راستے سے ہٹتا ہے وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اب اس سے صاف اور واضح بات کون سی زبان میں کی جائے کہ جو بھی کتاب اور روش رسول سے ہٹتا ہے وہ بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم ہے۔ یہ اتنی واضح بات ہے، اور اسی کو قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر وہ اس راستے سے ہٹتے ہیں جبکہ ان پر راہ راست واضح ہو، یہ مشہور آپ پر راہ راست واضح نہیں ہو چکی، کتاب اردو میں ہے، اردو میں پڑھ لیے سنیے، تو ہم اسی طرف چلائیں گے جدھر وہ پھر گیا ہے، اور اسے جہنم میں جھونکیں گے جو بدترین جائے قرار ہے۔ بدعت کرنے والوں کی کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی بچ نہیں سکیں گے، آپ کو جانی، کیونکہ بدعت گمراہیوں کی اوریجن ہے۔ جب کتاب کو چھوڑ دیا، اور کتاب کا چھوڑنے کا مطلب پریکٹیکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روش کو چھوڑ دیا، تو پھر گمراہی ہے نا، پھر اور کیا ہے؟ تو بدعت گمراہی ہے نا، کیونکہ رسول کے طریقے کو چھوڑ دیا، تو آپ کے ہمارے ذہن میں کیوں ہے کہ ہم راہ راست؟ بھائی راہ راست تو ہمارا ایمان ہے نا کہ راہ راست اللہ کے رسول ہے، تبھی تو کلمہ میں آخری جز ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیوں پڑھیں؟ ضرورت ہی نہیں تھی اس کے پڑھنے کی۔ تو اللہ پر تو ہم عقیدے کے لاتے ہیں، اور یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول اللہ کی بات ہمیں عملی طور سے سمجھائیں، تو اس سے ہٹتے ہیں تو پھر گمراہی ہے۔ اور اب اس کے بعد آ رہی ہے، اللہ کے ہاں بس شرکی بخشش نہیں ہے، اس کے سب کچھ معاف ہو سکتا ہے جسے وہ معاف کرنا چاہے۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ کہ ہر شرک کے علاوہ شرک کی بخشش نہیں، اس کے سب کچھ معاف ہو سکتا ہے اگر وہ معاف کرنا چاہے۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو گمراہیوں میں بہت دور نکل۔ شرک بھی ایک بدعت ہی کی قسم ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹتے ہیں تو شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔
تو اصل بنیاد وہی ہے کہ راستے سے آپ شرک بعض اوقات یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ شرک معاف ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے، شرک معاف نہیں ہوتا ہے. ایک چھوٹا سا مثال دوں، شاید کسی حد تک شاید سمجھ میں آ جائے، اگر پوری طرح سمجھ میں نہیں آئے تو اپنے آپ کو ایک مثال لیجئے کہ ایک آدمی ہے، اس کی بیوی صبح کو نہیں اٹھتی ہے، ناشتہ پکا کے نہیں دیتی ہے، یا گھر کا آرگنائزیشن صحیح نہیں کرتی ہے، کپڑا ادھر ادھر پڑے رہتے ہیں، بہت ساری گھریلو برائیاں ہیں. وہ شخص الٹی سیدھے بات بولتا ہے، ناراض ہوتا ہے، لیکن گھر چل رہا. ایک دن جب وہ جاب سے آتا ہے اور اپنی بیوی کو گھر میں دیکھتا ہے، اور اس کی بیوی کہتی ہے کہ آپ فلانا دوست آپ کے آئے تھے گھر پہ، میں نے ان سے کہا کہ ایک مثال دے رہا ہوں پھر کہ مجھے کچھ کھانے کا بڑا شوق ہو رہا، تو کسی بڑے ریسٹورینٹ کا نام لیتی ہے کہ نام لے کے ایک ہمارے ذہن میں تشان مغلیہ یہ اور کیا ہے کہ ہم ان کے ساتھ وہاں چلے گئے تھے اور وہاں انہوں نے بڑا اچھا ڈنر کرایا مجھے، اور پھر وہاں سے واپسی میں ہم ذرا تاریخ روڈ چلے آئیں گے بوتیک شاپ میں، اور وہاں سے ایک اچھا ڈریس بھی میں نے ان سے کہا تو وہ بھی انہوں نے ڈریس دلا دیا، اور وہاں سے پھر ہم لوگ کھاتے پیتے گھر میں ہم آ گئے. شوہر سنتا ہے تو اس پر کیا گزرتی ہے اس کا فیصلہ خود کر لیجیے گا کہ شرک کیا ہوتا ہے. اس کے دل پر وہ عورت کھانا پکائے نہ پکائے دیر سے اٹھے، لیکن جب یہ سنتی ہے کہ میرے دوست کے ساتھ ہی کسی ریسٹورینٹ میں کھانا کھانے گئی تھی اور دوست سے میری بوتیک پہ جا کے اس نے ایک ڈریس بھی لیا اور وہاں سے ہنس کے مسکراتے آ کے خوش ہو رہی ہے، تو آپ اس شخص پر کیا گزرتا ہوگا؟ کیا اس عورت کو وہ گھر میں رکھے گا، اس کو میکے پہنچا سب کچھ کرنا، دیر سے اٹھنا، کھانا نہیں پکانا، لیکن دو عورت گئی بھی ہے ان کے آپ کے دوست کے ساتھ، کسی دشمن کے ساتھ نہیں گئی، پھر اس شخص پر کیا گزرے گا اور کیا لڑائی جھگڑا کرے گا یا کیا اس کو میکے پہنچا دے گا کہ بھائی تم میرے دوست کے ساتھ تم ڈنر کرنے کیسی چلی، تم نے اسے کپڑا کیسے کھایا، تم نے ہنستے مسکراتے اس کے ساتھ انگلیاں کیسے منا، حالانکہ دوست اسی کا تھا، لیکن وہ برداشت کے قابل نہیں ہوتا، یہ نہیں برداشت کرے، کیونکہ خالص جو ایک شوہر کا حقوق تھا اس نے اس میں خیانت. وہ بولے گا کہ کیا میں تم کو کپڑا خرید کے نہیں دیتا ہوں، کیا تم یہ فرمائش کو جو کہیں تمہیں ڈنر کرنے کا شوق ہے تم مجھ سے نہیں بول سکتی، کیا مجھ سے یہ بولتی تو میں نہیں لے جاتا، یا اگر مجھ سے تمہیں کپڑے کا شوق ہے تو مجھے تم دوسروں کے آگے تم نے ہاتھ پھیلایا، میری تم نے بے عزتی ختم ہی کر دی کہ میرے دوست سے تم نے کپڑا لیا کھانا کھایا، مطلب وہ شخص تو شرم سے پارا پارا ہو جائے گا کہ میری زندگی بھر کی محنت مشقت تم نے منٹوں میں ضائع کر، کیا میری عزت رہ گئی میرے دوست کے سامنے، کیا میں اس سے نظریں ملا سکتا ہوں، کیا اس کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہوں. یہ ساری باتیں آپ خود سوچئے کہ وہ کیا دل میں سوچتا ہوگا کہ میں اتنا محنت مشقت کیا، تم نے دوسروں سے میرے دوست سے جا کے کھانا کھایا، اس کے ساتھ تفریح کرتے رہی، کپڑے خریدا اور تم خوش ہو رہی ہو، تو اس کے وہ اپنی کتنا انسلٹ اور بے عزتی محسوس کرے. یہی ہے شرک. ہر کمزوری وہ شوہر برداشت کرتا، لیکن یہ جو بات اس نے کی نا، یہ کہاں اس کو لے جا کے کھڑا کر دی کہ اس کے دوست کے ساتھ وہ کھانا کھانے گئی اور کپڑے خریدی اور خوشی خوشی چلے آ رہے ہیں. یہ شرک. حالانکہ گئی تھی اس کے دوست، لیکن وہ کبھی آدمی برداشت نہیں کرے گا کہ میری بیبی میرے دوست کے ساتھ شہر جائے، ڈنر کا کپڑا خریدے. ایک تو میں تم کو یہی اللہ تعالیٰ کو پسند کہ میں نے تجھے بنایا، میں نے پیدا کیا، تمہاری ضرورتیں کہ ہر چیز میں پورا کرتا ہوں، تمہیں دیکھ بھال میں کرتا ہوں، لیکن تم میری موجودگی میں دوسروں کے ہاتھ دوسروں سے مدد مانگتے، دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہوں، دوسروں کو بتائے ہوئے طریقے پر چلتے ہو. یہ شرک. تو ایک مرد اپنی بیوی، اس کی بیوی ذرا سا شوہر کا حقوق میں خیانت کر وہ برداشت نہیں کر سکتا، یا تو طلاق دے دیتا ہے میں کہ تو اللہ تعالی کے ساتھ جب ہم کسی کو وہ حقوق دیتے ہیں جو اللہ کا حقوق ہے، تو پھر یہ کیسے معاف ہوگا جب ہم اپنی بیوی کسی اور کو میری جگہ پر میرے شوہر کے حقوق جیسے میں شامل کر لے بیوی، تو ہم معاف نہیں کرتے اس کو، باقی جو بھی کر لے نو پرابلم. اسی طرح ایک مثال دی میں نے کہ آپ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اس کو معاف کرے گا جب میں اپنی بیوی کو، میری بیوی تو تھوڑا سا میرے دوست کے ساتھ ہنسی مذاق ٹھٹا بازی کرے، یہ ہم کو برداشت نہیں ہوگا. دوسرے دن اپنے دوست آنا جانا اپنے گھر پہ بند کر، یہ ہوتا ہے شرکت میں کرنا.
تو یہی اللہ تعالیٰ، اللہ کے یہاں بس شرک کی بخشش نہیں، کیونکہ اللہ کے جو حقوق ہیں اس میں تم نے دوسروں کو شامل کر، باقی عمل میں اونچ نیچ ہوتی رہے، جیسے بیوی کو کہا ناشتہ نہیں پکائے، صبح کو نہیں اٹھے، یا بچوں کے دیکھ بھال نہیں کرے، یا کپڑا، وہ ایک الگ مت، لیکن جہاں شوہر کے حقوق میں مداخلت کسی اور کو شریک کریں، یہی اللہ تعالیٰ کہ اللہ کے جو حقوق ہے اس میں شامل مت کرو، باقی گناہ معاف ہو جائیں گے۔ شرک کے معنی یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ دوسرے الہوں کو شریک کیا جائے، حالانکہ میں نے کہا نا کہ دوستی کے ساتھ بھی یہ کہی، یہاں بھی یہی بات ہے کہ جو ہم شرک کرتے ہیں اس میں اللہ کے نیک بندوں ہی کو شامل کرتے ہیں، جن لوگوں نے اس سے پہلے شرک کیا وہ بھی نیک بندوں ہی کو شامل کیا کہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کے کامل ان کو شامل کر لیتے ہیں، کسی برے آدمی کو نہیں شرک میں شامل کیا جاتا ہے، چور گنڈے بدماش کو تو شرک میں شامل کیا جاتا ہے، ہمیشہ ولی اللہ کو، جس کو ہماری زبان میں ولی اللہ، یہ لفظ بڑا عام ہو گیا، ولی اللہ ہو، پہلے کہاں یہ حدیث میں سب ملتے نہیں، تو ایسے لوگوں کو شامل کر لیا جاتا، ان سے مدد نہیں مانگے کا، مدد ہم سے کوئی مانگے گا؟ ظاہر بات ہے کسی ہماری زمانے میں جو لفظ ہیں پیر مرشد اولیاء، ان سے مدد مانگی جاتی، تو وہ خاتون بھی ایک مرد کے دوستی کی حیثیت لے کے گئی تھی کہ ہم کو ڈنر کرا یا کپڑا خرید، دشمن کو نہیں لے کے گئی، تو پیر بزرگ اولیاء اللہ ہی سے لوگ مدد مانگتے ہیں اور یہی اللہ کے حقوق میں شریک کرتے ہیں۔ جس طرح عرب کے جاہلیت نے، جس طرح عربوں کے علاوہ دوسری قدیم جاہلیت، اس طرح اللہ تعالیٰ کے خصائص الوہیت یعنی الوہیت کی جو خوبی ہے، خصوصاً صفت حاکمیت میں کسی اور کو شریک کرنے کو شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، مثلا کسی انسان کو حاکم سمجھا جائے وہ بھی شرک ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگیں، ہاتھ پھیلائیں، روئیں، اس کے آگے گر گائیں، یہ سب شرک کے اندر آتا ہے، اور شرک ہی چونکہ سب سے کہا گیا سب سے بڑی، تو یہ لوگ کرتے کیوں؟ ایک بات اتنے بڑا ہے تو پھر کیوں ہوتا ہے، یہ ختم کیوں نہیں ہوتا آج تک کیوں ہے؟ تھوڑی سی تشریح کر دوں گا کیونکہ چیز بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ آگاہ رہو، آسمان کے بسنے والے ہوں یا زمین کے، سب اللہ کے مملوک ہیں، اور جو لوگ اللہ کے سوا کسی دوسرے شریک کو پکارتے ہیں وہ نرے وہم و گمان کی پیروی اور محض قیاس آرائی کر رہے ہیں، اسی لیے پکارتے ہیں کہ ہماری مدد کریں گے، ہمیں جنت میں داخل کر دیں گے، جہنم سے بچائیں گے، بغیر کسی فائدے کی کوئی کسی کو کیوں پکارے گا بھائی؟ کسی کو پکارے گا تو اس کو فائدے کے لیے نا، اسی لیے پکارتے ہیں۔ تو اسی لیے سورہ یونس کی آیت 66 پڑھ رہا ہوں میں، سورہ یونس کی آیت، آگاہ رہو، آسمان کے بسنے والے ہوں یا زمین کے، سب اللہ کے مملوک ہیں، اور جو لوگ اللہ کے سوا کچھ دوسرے شریکوں کو پکارتے ہیں وہ نرے وہم و گمان میں کی پیروی کرتے ہیں اور محض قیاس آرائی کر رہے ہیں۔ سورہ یونس کی آیت 66۔ اب 140 آیت ہے سورہ یوسف کی، اس کو چھوڑ کر جن کی تم بندگی کر رہے ہو وہ کچھ نہیں ہے مگر چند نام جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کے معبود یا شریک خدائی ہونے کی کوئی سند نازل نہیں کی ہے۔ اسی طرح آج جو ہم پیر بزرگ اولیاء داتا گنج بخش اور دوسرے جن لوگوں کو پکارتے ہیں وہ کوئی برے لوگ نہیں تھے، ہم نے ان کو خدائی میں شریک کر لیا ہے، ان کو پتہ بھی نہیں ہے، یہ قرآن ڈسکس کرتا ہے، ان کو تو پتہ نہیں، تو قبروں کے اندر مٹی بن گئی، لیکن ان کو ہم نے خدائی کے صفت میں شریک کر دیا، یعنی ہمیں بخشوا دیں گے، جہنم میں نہیں جانے دیں گے، جنت میں، یا عام دنوں میں مدد مانگتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ ان کی جو بندگی یہ صرف چند نام ہے جو تم نے، یہ نام ہی ہے نا، پیر اولیاء بزرگ داتا گنج بخش یا بڑے پیر، یہ نام کیا قرآن میں لکھے ہوئے ہیں؟ داتا گنج بخش قرآن میں ہے، یا بڑے پیر کا نام قرآن میں ہے؟ یہ جتنے لوگوں کو پیروں بزرگوں کے لیے کوئی مانتے ہیں، یا بلے شاہ یا پتہ نہیں کیا کیا نام ہے ان کا، ہم کو تھوڑی نام یاد ہے، تو قرآن کہتا ہے کہ چند نام ہے جو تم نے خود ہی رکھ لیا، میں نے تو ان کو نہیں بھیجا تھا، یا میں نے تو انعام دیے نہیں ہیں۔ تو سورہ یوسف کی آیت ہے کہ ان کو چھوڑ کر جن کو تم بندے وہ کچھ نہیں ہے مگر چند نام ہے جو تم نے خود رکھ لیے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کو معبود بنانے کوئی سند نازل کی، تمہاری اپنی بنیادیں، اپنی اختراع، اپنے نام رکھے، تو لفظ نوٹٹ کیجئے گا، باپ دادا نے رکھ لیا۔ سورہ ہود کی آیت ہے، بس تم ان معبودوں کی طرف سے کسی شک میں نہ رہو جن کی یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں، یہ تو بس لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں،
اسی طرح پوجا پاٹ کیے جا رہے ہیں جس طرح پہلے ان کے باپ دادا کرتے، پوائنٹ ٹو بی نیوٹرل، باپ دادا. اور سورہ لقمان کی آیت ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. پوائنٹ ٹو بی نیوٹرل، باپ دادا ہی کی تقلید کریں گے، خاص شیطان ان کو بھڑکتے ہوئے آگ کے عذاب ہی کی طرف تھا. ہر زمانے کا مسئلہ جو ہے نا یہی ہے. آج بھی ایک کثیر تعداد پڑھے لکھوں کی، ہم ان کی بات نہیں کر رہے ہیں جو ہل چلا رہے ہیں دیہاتوں میں، جن کی پڑھائی لکھائی نصیب نہیں، ان کی خدمت نہیں. اللہ نے جس کو پیدا کہاں کرنا ہے کر دیا. پڑھے لکھے لوگ، سمجھدار لوگ، اچھی جب ان سے آپ کہیے گا کہ بھائی یہ چیز تو بدعت ہے، یہ گناہ ہے، تو بھائی ہمارے خاندان میں تو ایسی ہوتا ہے، پھر اس کا آگے ایک لفظ رسم لگا دیں. ہم نے اپنے بزرگوں کو، اب یہاں باپ دادا بڑی ریسپیکٹفل ہو جاتے، ساری بات میں باپ دادا کی مخالفت کرے گا، لیکن جب آپ بولیے گا بھائی ہمارے بزرگ میں تو انہوں نے تو ایسے ہی کیا ہے، ہمارے باپ دادا تو ایسے ہی کرتے رہے، ہمارے نانا حضور تو ایسے ہی کرتے تھے، دادا حضور تو ایسے ہی کرتے تھے، ہمارے گھر میں تو یہی رسم. آج بھی پڑھے لکھے لوگ یہی جواب دیں گے، باپ دادا، نانا حضور، دادا حضور اور ہمارے یہی کرا. جب ان سے کہا جاتا ہے پیروی کر اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کیا، جو ابھی آپ کو پڑھا میں، بہترین کی ہدایت اللہ کی کتاب ہے، تو کہا جاتا ہے اللہ کے نام، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے باپ دادا کو اسی پر پایا ہے. کیا باپ دادا کے جو شیطان ان کو بھڑکتی ہے. پھر دیکھیے اس سورہ زخرف کی آیت ہے، کیا اس سے پہلے ہم نے کوئی کتاب ان کو دی تھی جس کی صنعت ملائکہ پرستی کہتے تھے؟ نہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اس طریقے پر پایا ہے، ہم انہی کے نقش قدم پر چلیں گے. اس طرح محمد سے پہلے جس بستی میں بھی ہم نے کوئی نبی متنبع کرنے والا بھاجا، اس کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہی کہا کہ ہم اپنے باپ دادا کے طریقے پر کوئی اسی طریقے سے پائیں گے اور ہم انہی کے نقش قدم پر چلیں گے. ہر نبی نے ان سے پوچھا کیا تم اسی جگہ پر چلے جاؤ گے، ہاں اس راستے سے زیادہ صحیح راستہ تمہیں بتاؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے؟ انہوں نے سارے رسولوں کو یہی جواب دیا. اب سنیے کہ جب آپ اس ایج میں پڑھے لکھے لوگ باپ دادا حضور نانا، تو قرآن کہتا ہے کہ کیسی بیوقوف لوگ ہیں، اچھے راستے تم کو بتایا جاتا ہے، اس پر تم عمل نہیں کرتے. لیکن آج یہ ریفرنس ہمارا بن جاتا ہے باپ دادا. تو یہ بنیاد ہوتی ہے ہماری غلطی کی. ان آیات اور ایسی دوسری آیت میں صاف سے بتایا گیا کہ مشرکین کے پاس دوسروں کو خدا کے شریک اور عبادت کا مستحق ٹھہرانے کی کوئی دلیل نہیں ہے، وہ صرف باپ دادا کی اندھی تقلید کر رہے ہیں اور اپنی جگہ محض قیاس اور گمان پر یہ سمجھ کے بیٹھے ہیں کہ فلاں ہستیوں کو خدائی کے اختیارات میں سے کوئی حصہ ملا ہے. آپ کو سمجھنا ہے سمجھ لیجئے. قرآن کہتا ہے کہ تمہاری اپنے دل کی خواہش ہے، دل کی نیت ہے، تمہاری تمنائیں ہیں، تو آپ کے دل میں جو بھی بات ہے اس پر گورنمنٹ نے کوئی پابندی نہیں لگائی. آپ سمجھ لیں آپ ڈاکٹر ہیں، کیا ٹروڈو آپ سے پوچھے گا تم نے کیوں سمجھا؟ آپ سمجھ لیں یا آپ پی ایچ ڈی ہیں، کوئی پابندی نہیں. سمجھ لیں آپ سمجھ لیں کہ سو اینڈ سو آدمی ہماری مدد کرے گا، سمجھ لیں کسی کے سوچ پر کوئی حکومت کوئی دین پابندی نہیں لگا. آپ سوچیے ہر نتائج اس کے مطابق نہیں یاد. حالانکہ خدا نے کبھی کسی ذریعہ سے انہیں نہیں بتایا کہ میں نے اپنے اختیارات فلاں شخص کو دیا ہے، اب فلاں شخص سے آپ بڑے پیر صاحب سے مانگیے تو مانگتے رہیے. اللہ تعالیٰ بولے میں نے تو کوئی سند نہیں بھیجا، میں نے کب کہا کہ ان سے مانگو اور ان کے مانگنے سے تمہیں چیزیں مل جائے گی؟ میں نے کب کہا کہ داتا گنج بخش کے مزار پہ جاؤ اور مانگو مل جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ تو بڑا فیئر ڈسکشن کرتے ہیں. میں نے کہا ہی نہیں ایسی بات، تم خامخواہ اس بات کے لیے بیٹھو. یہ اختیارات سے یہ اختیارات حاصل ہے، اس کے ساتھ قرآن پہ در پہ شرک کا غلط اور بے حقیقت ہونے کے دلائل بے تحاشا دیتا ہے. یہ شرک کی بنیاد کہاں سے آیا؟ باپ دادا کی تقلید کرنے سے آیا. تو باپ دادا کی تقلید آج بھی ہمارے لیے ویسے ہی ہے جیسے کہ اس زمانے میں وہ لوگ جن کو ہم بولتے ہیں جاہل، تو یہی باپ دادا کی تقلید وہ کرتے تھے تو جاہل تھے، اور جب ہم کرتے ہیں تو ہم جاہل نہیں ہیں. تو یہ ڈفرینسز کہاں سے آیا بھائی؟ یہ کیوں ایسے ڈبل اسٹینڈرڈ کیوں ہے؟ یہ لوگ اپنے علماء دین کی عبادت اس طرح کرتے ہیں جس طرح اللہ کی عبادت کرتے تھے، بلکہ ان سے بھی کچھ زیادہ.
ان کو اللہ کے حقوق کی قانون سازی دیتے تھے، یہ لوگ ان کے حلال و حرام کے حدود متعین کرتے تھے. یعنی ان اللہ کے احکام میں علماء دین کے احکام کو شامل کر لینا اور اس کو اسی طرح پیروی کرنا جس کو اللہ کے احکام کو کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں وہ ہوتی ہیں جو شرک میں شامل کرنے کے مترادف اور اسی لیے سزا ہے. ہدایت کے خلاف ورزی کے، حالانکہ اللہ کی طرف سے حکم صرف یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اس سے ہٹ گئے تو انہوں نے شرک میں اپنے آپ کو شامل کر. یہ بائبل کے کچھ احکام ہے اس قسم کے، میں نے ایک جگہ پڑھا تھا اس کو، تو میں دیکھتا ہوں اس کو. بڑی ہیں وہ نعمتیں جو خدا نے ہمیں عطا کی ہیں، سو ضرور ہے کہ ہم اپنے دل کی سچائی کے ساتھ اس کی خدمت کریں، اور جس طرح نئے مشقوں میں رکھی جاتی ہے اسی طرح تم بھی نئے انسان بننا ہوگا. تم وہ نئی تعلیم لوگے جو میرے منہ سے نکلی. تو عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیشہ یہی کہا، توحید کی دعوت دی ہے. یسوع نے جواب دیا، فلپس، خدا وہ بھلائی ہے جس کے ماں سوا کوئی بھلائی نہیں. خدا وہ وجود ہے جس کے سوا کوئی موجود نہیں. خدا وہ بندگی ہے جس کے سوا کوئی زندہ نہیں. اتنا عظیم کہ سب پر محیط ہے اور ہر جگہ ہے. وہی اکیلا ہے جس کا کوئی جوڑ نہیں، اس کی کوئی ابتدا نہیں اور نہ کبھی کوئی انتہا ہوگی، مگر ہر چیز کو اس نے ابتدا دی ہے اور ہر چیز کو انتہا دے گا. اس کا نہ باپ ہے نہ ماں، اس کے نہ بیٹے ہیں نہ بھائی، اور چونکہ خدا کا جسم نہیں ہے اس لیے وہ نہ کھاتا ہے اور نہ سوتا ہے نہ مرتا ہے، نہ چلتا ہے نہ ہلتا ہے، بلکہ بلا انسانی مشابہت کے عبدالآباد تک قائم ہے، کیونکہ وہ غیر مجسم ہے، غیر مرکب ہے، غیر مادی ہے، لطیف ترین جوہر ہے. وہ اتنا اچھا ہے کہ اچھائی سے محبت رکھتا ہے، اور اتنا عادل ہے کہ جب وہ سزا دیتا ہے یا معاف کرتا ہے تو اس میں کلام نہیں کیا جا سکتا. تو بائبل بھی ہمیشہ توحید ہی کی دعوت دی ہے، ہمیشہ توحید کی، بائبل نے ہمیشہ توحید کی دعوت دی. تو یہاں آپ کو میں نے یہ کہا کہ آخر یہ بدعت جو ہے یہ شروع ہوئی، اور پھر شرک کتنا بڑا. اللہ کے صریح احکام اور اعلانات کے مطابق گناہ شرک کے لیے کوئی معافی نہیں. جیسے میں نے کہا کہ ایک شوہر ہر کچھ معاف کر سکتا ہے، لیکن شوہر کے حقوق میں اگر وہ کسی کو داخل کر لے تو پھر معاف نہیں ہوتا ہے، بشرطے کوئی حالت شرک میں مر جائے. شرک کے سوا تمام گناہیں معاف ہو سکتی ہیں، لیکن یہ معاف نہیں ہوتا ہے اس لیے کہ آپ نے اللہ کے حقوق میں کسی اور کو شامل کر دیا ہے. اصل حقیقت یہ کہ جو شخص شرک کا ارتکاب کرتا ہے وہ خیر اور بھلائی کے دائرے سے نکل جاتا ہے، خیر اور بھلائی اس میں پھر باقی نہیں رہتا، بری طرح اس کی خیر اور بھلائی متاثر ہوتا ہے. اس کے بعد کی جو آیت ہم نے پڑھی، اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو معبود بناتے ہیں اور اس باغی شیطان کو معبود بناتے ہیں جن کو اللہ نے لعنت زدہ کیا ہے، اور وہی شیطان کی اطاعت کرتے ہیں جس نے اللہ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقررہ حصہ لوں گا اور میں انہیں بہکاؤں گا، میں انہیں آرزوؤں میں الجھاؤں. یہ نوٹ کرنے کی چیز ہے کہ شیطان آرزوؤں میں الجھاتا، نئی آرزو، نئی خواہشیں، اور ہر انسان سمجھتا ہے کہ یہ چھوٹی سی آرزو ہے، چھوٹی سی خواہش ہے اور اس پہ چل پڑتا ہے، اور پھر وہ چھوٹی خواہش بڑی خواہش بنتی چلی جاتی ہے. اور آرزو ایسی ہے، ہم کینیڈا میں رہتے ہیں، ہم بیشتر جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹتے ہیں یا اللہ کے احکام کے خلاف ورزی کرتے ہیں، اس میں اکثر باتیں آرزوؤں کی بات، خواہشہ. اس سے پہلے والے لیکچر میں ہم نے کہا تھا خود پرستی، نفس پرستی، خود غرضی کی بات، یعنی خود پرستی، خواہشات کی پرستی، نفس کی خواہشات، نفس کی پرستی، یہ راستے سے گمراہ کرتا ہے آرزوؤں میں. تو اس نے یہی کہا کہ آرزوؤں میں جاؤں گا، میں انہیں حکم دوں گا، میرے حکم سے جانوروں کو کان پھاڑیں گے، اور میں نے حکم دوں گا میرے حکم سے خدائی ساخت میں رد و بدل کریں. ابھی خدائی ساخت کا رد و بدل تو اب ماڈرن ایج میں بہت بڑی بات ہوگی، یہ تو آپ جینس کی تبدیلی ہوگا، سبھی خدائی ساخت کی تبدیلی میں آ جائے گا، بڑی لمبی بات ہے. اس شیطان کو جس نے اللہ کے بجائے اپنے ولی اور سرپرست بنا لیا وہ سری نقصان میں پڑ گیا. دور جاہلیت میں عرب سمجھتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں،
اور پھر وہ ان فرشتوں کی مورتیاں بناتے اور ان کے نام عورتوں کے ناموں سے رکھتے، لات، منات، عزا، نائلہ، لات، عزا، منات وغیرہ. پھر ان بتوں کو پوچھتے اس لیے تھی کہ اللہ کی بیٹیوں کے بت ہیں، اور یوں بارگاہ الہی میں ان کو تقریب کا ذریعہ سمجھتے. شرک کیا کرتے تھے کہ اللہ سے قربت کے لیے ان کو ذریعہ سمجھتے، جبکہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی سند نازل نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو مقرر نہیں کیا. تو پھر کون مقرر کیا؟ ہم نے خود سے یہ نام گڑھ لیے اور خود ہی سے سمجھ لیں، خود ہی سے ہم اللہ کے بجائے اللہ کو پوجنے کی عبادت کرنے کی، ان کی عبادت کرنے لگے اور خود سے کرنے لگے. ہمارے پاس کوئی اس کی سرٹیفکیٹ نہیں، کوئی دلیل نہیں ہے. تو قرآن کہتے کہ ہم نے تو یہ تمہاری آرزویں اور خواہشات، سورہ بقرہ میں بھی ہے کہ تمہاری تمنائیں ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے اور ہم سے حساب نہیں لیا جائے گا، ہم رسول کی امت ہیں یا نبی کی امت ہے. قرآن کہتے ہیں کہ تمہاری نیک تمنائیں ہیں، میں نے ایسی کوئی بات کہی نہیں ہے. میں نے کبھی نہیں کہا کہ ہم تمہارا حساب نہیں لیں گے اور تم دوزخ میں تم کو نہیں ڈالیں گے، بلکہ بار بار تو کتاب یہی کہتا ہے کہ بدعت کریں گے تو ہم جہنم میں ڈالیں گے. تو یہ چند نام ہے جو اس آج دوسرا نام لیا جاتا ہے. آج بڑے پیر کا نام لیا جاتا ہے، داتا گنج بخش کا نام، اور کئی پیروں کے نام لیے جاتے ہیں. اس وقت لات، منات کے نام لیے جاتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، بت ہیں. اور بت ہم کیوں پوچھتے ہیں؟ اللہ ابوالکلام آزاد نے لکھا ہے کہ بت تو کچھ نہیں بولتا ہے، بتوں کو ہم بہانہ بنا کے اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں. بت کو پتھر کا ہوتا ہے، وہ تو کوئی کام دیتا ہی نہیں ہے، اس کا تو گردن توڑ دیجئے تو نہیں بولتا ہے. لیکن ان کو ہم پوچھتے اس لیے ہیں کہ ان کے بہانے سے ہم تمام شرک اور بدعت کرتے ہیں. اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑے نیک لوگ ہیں، یہ تو بڑے عبادت گزار ہیں. یعنی ایک طرف بتوں کو پوجنے سے ہم عبادت گزار لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں، اور دوسری طرف ہم اپنی خواہشات ان کے ذریعے سے پوچھتے ہیں، کیونکہ وہ بت ہمیں کسی برے کام سے روکتے ہیں. تو جو کلام اللہ کے رسول کی سنت آپ کو کسی کام سے روکے گا، وہ اچھا کہاں لے گا؟ بت تو آپ کو کسی کام سے نہیں روکتا ہے، اس لیے بت اچھا لگتا ہے، کیونکہ آپ کے راستے میں کبھی وہ مداخلت کرتا ہی نہیں ہے. آپ جو مرضی چاہے کریں، بت نے کبھی نہیں منع کرنا ہے. اس لیے آپ دونوں بینیفٹ لے رہے ہیں، آپ عبادت گزار بھی بن رہے ہیں اور آپ اپنی مرضی کے خواہشات بھی پوری کر رہے ہیں. یہی بات تبلیغی جماعت، کیونکہ لوگوں میں خواہش ہوتی ہے کہ وہ نیک کام کریں، دین کا کام کریں، فطری خواہش. تو اس خواہش میں وہ ایک جیسے مولانا نے غلط راستہ بتا دیا، ٹکٹ لے کے آدمی چلا گیا اور پھر پھنس گیا کہ تو منزل ہے نہیں. تو لوگ اس چکروں میں لوگ ان کے پاس جاتے ہیں کہ ہم کچھ دین کا کام کر رہے ہیں، اور ان کو وہ بتاتے ہیں کہ ہم بڑے تجربے کے لوگ ہیں، ہمارے پاس دینی فضائل درود ہے اور فضائل حج ہے اور سارے فضائل اعمال ہیں. یہ کتاب سے ان کو پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں کہ ساری فضیلت اس کتاب جو بول رہا اسی میں فضیلت ہے، یہی دین کا کام ہے. اور لوگ چونکہ خواہش ہوتی ہے دین کا کام کریں، اس لیے اس راستے پر لگ جاتے ہیں. لیکن منزل پر پہنچیں گے تو معلوم ہوگا کہ تو سب بکواس ہے یار، یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو تو دیا ہی نہیں تھا، کتاب تو اس نے قرآن دیا تھا. اور یہی نہیں بٹ بول رہے ہیں کہ تبلیغی والے قرآن نہیں پڑھتے. تو جب وہ منزل پر افسوس یہی ہوتا ہے کہ آدمی کو تم نے گمراہ کیا ہے. ایک آدمی کو گمراہ کرنا بہت بڑا جرم ہے بنسبت اس کو گمراہ نہیں. دین کی بات اب کچھ نہیں بتائیں. ایک آدمی سے آپ راستہ پوچھتے ہیں، وہ بول دیتا ہے کہ ہم کو اس چیز کا راستہ نہیں پتا، نو پرابلم. لیکن ایک آدمی سے راستہ پوچھتے ہیں، اس کو معلوم نہیں ہے، پوچھنے والے کو آپ اس کو غلط راستہ بنا دیں اور اس راستے پر وہ زندگی کپا دیا اور اینڈ میں اس کو زیرو مل گیا. تو یہی بات ہے کہ یہ گمراہ کرنا سب سے بڑی. تو بت کچھ نہیں بولتا ہے، اپنے مقصد ہم پورا کرتے ہیں، ہمارا نام بھی نیکوں میں ہوتا ہے، بڑے معزز لوگ کہلاتے ہیں، ہم کام اپنے مقصد کا کرتے ہیں. اس لیے کہ بت کبھی منع نہیں کرتا ہے کہ یہ کام کرو اور یہ نہیں کام کرو. یہ تو کتاب منع کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت منع کرتی ہے. اسی لیے ہمیں سیرت قرآن کی بات مزیدار نہیں لگتی کہ ہمارے راستے میں یہ رکاوٹ بنے. باقی جو ایسی گروپس ہیں، پارٹیاں ہیں، جو آپ جو مرضی چاہے کرتے رہیں، بس یہ فضائل پڑھ لیں، تو پھر وہاں برا کہاں لیں.
تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ چند نام ہیں تم نے خود رکھ لیے، میں نے ان کے بارے میں کوئی سند نہیں دی ہے۔ اب پھر ان کے حکم سے اس زمانے کو جو رواج تھا میں اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ شیطان کو پکارتے ہیں جو ان کا قدیمی دشمن ہے، اور اسے ہدایت لیتے ہیں، اس گمراہی میں اس سے امداد لیتے ہیں۔ حالانکہ شیطان انہیں جھوٹی تمناؤں اور جھوٹی خواہشات کے گرویدہ، یہ خواہشات اور تمنائیں جو ہے نا یہ بہت بڑی وجہ ہوتی ہے ہمیں گمراہ، کہ ہم اپنی سوچ میں آزاد ہوتے ہیں، ہماری خواہش ہوتی ہے تو ہم انہی خواہشات کے مطابق سوچنے لگتے ہیں، اور اس خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہم مختلف دینی ہیلے بہانے اور چھوٹ تلاش کرنے لگتے ہیں، کہ یہاں سے چھوٹ مل جائے گی، یہاں سے چھوٹ مل جائے گی، یعنی وہ مینیپولیشن کرنے لگتے، ریزن اس کے خواہشات کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ جب خواہشات کے تو یہی کہتا ہے کہ انہیں جھوٹی تمناؤں اور جھوٹی خواہشات کے ذریعے وہ جھوٹی لذتوں اور موہوم کامیابیوں، آخرت کے خوشائند امیدوں میں گم کر، اس میں تمام باتیں خواہشات کی پیروی، جھوٹی لذت، لذت کے سے معنی صرف کھانے پینے ہی کی لذت نہیں، تفریح کی لذت ہے، اچھے کپڑے کی لذت ہے، زیورات کی لذت ہے۔ تو دنیاوی زندگی میں جتنی لذت ہے یہی چیز ہمیں زیادہ وجہ بنتی ہے کتاب اور سنت سے ہٹنے کی۔ موہوم کامیابیوں کی لذت ہے کہ ہم ایسا کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، آئدر وہ کامیابی دنیا کی کامیابی ہے یا یہ کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ فضائل اعمال کے کچھ چیزیں سن لیے اور مسجد میں بیٹھ گئے اور اللہ کا کام پورا ہو گیا، اور یہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس فضیلت میں ہماری آخرت کی کامیابی ہے، حالانکہ جو چیز آپ نے پڑھا سنا اس نے کبھی آپ نے دیکھا ہی نہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ بھی اس کو تسلیم کرتا ہے کہ نہیں۔ بھائی ہمارا سلیبس تو ہے نا، تو کامیابی کی دلیل تو سلیبس ہے نا، آپ الٹی سیدھی چیز اگر پڑھ لیں تو امتحان میں اب کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے جو اسٹڈی کیا ہے اٹ از ناٹ اکارڈنگ ٹو سلیبس۔ تو جب آپ کسی تبلیغ میں کسی فضائل پڑھتے ہیں تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ کیا یہ سبجیکٹ ہمارے سلیبس میں ہے بھی کہ نہیں، کیا ہمارا بورڈ اس کو تسلیم کرتا بھی ہے کہ نہیں۔ تو سلیبس ہمارا کیا ہے؟ قرآن ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ جب اس سے ہٹ کر آپ کچھ بھی پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں جھوٹی تمنا ہو، وہ بہت بڑی محنت کی، آپ دن رات ایک کر دیا، پیسے خرچ کر دیا، لیکن اس سے بیکار ہے کہ اس لیے کہ وہ سلیبس میں نہیں۔ تو آپ ایک چیز آؤٹ آف دی سلیبس جتنا بھی پڑھیں گے تو آپ کی کرامت نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے سلیبس کو فالو نہیں کیا جو بورڈ نے اپروو کیا۔ تو ہمارا بورڈ اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے وہ قرآن ہے اور سیرت ہے، ہم اس سے ہٹ کر جتنی بھی محنت کر لیں، آپ نے بے شک محنت کیا لیکن وہ محنت کارآمد نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے اپنے طور پر محنت کیا، آپ نے کسی سے پوچھا نہیں، اللہ کے رسول کی سیرت فالو نہیں۔ موہوم کامیابیوں، آخرت کی خواہش اور آخرت کی اچھی امیدیں کہ ہم یہ پڑھ لیں گے کہ آخرت سنور جائے گی، آپ کی خواہشات اچھی آخرت، لیکن آپ آخرت کی چیز سنوارنے کے لیے آخرت جس کے قبضے میں ہے اس سے تو پوچھے نا بھائی کہ آخرت سنوارنے کے لیے آپ نے کیا کیا سلیبس بنایا ہے، مجھے بتائیں نا۔ کسی امتحان میں جاتے ہیں، کسی چیز پڑھتے ہیں کوئی بھی یونیورسٹی میں تو اس کا ایک سلیبس فالو کرتے ہیں نا، کیونکہ آپ کی کامیابی کے دار و مدار اس سلیبس پر ہے جو یونیورسٹی نے آپ کو بنا کے دیا ہے کہ ہم امتحان میں اس چیزوں سے آپ کے سوال نامے آئیں گے اور ان چیزوں کا جواب یہ ہوگا جو سلیبس میں، تو آپ کے پرسکرائب بک ملتا ہے، سلیبس ملتا ہے، اس کے مطابق پڑھتے ہیں، امتحان دیتے ہیں، کامیاب۔ آپ خود بخود کوئی سلیبس نہیں بنا سکتے امتحان کی کامیابی، آپ خوش ہوں سلیبس بنا کے کہ ہم نے بہت پڑھا، بہت محنت کی، بڑی بڑی کتابیں دیکھی، لیکن امتحان میں آپ کامیاب نہیں ہوئے گا کیونکہ you did not follow the syllabus۔ تو آپ سے بڑا بیوقوف کون ہے؟ تو اسی طرح یہاں کہا شیطان آپ کی جھوٹی خواہشات میں، تمناؤں میں، کامیابیوں میں، فیوچر کی امیدوں میں الجھائے گا، لیکن وہ سب بیکار اس لیے ہو جائے گا کہ یہ تمام چیزیں اللہ کی کتاب میں نہیں ہے، اور آخرت کا مالک اللہ ہے۔ یہ کریٹیکل پوائنٹ ہے کہ آخرت کا مالک اللہ ہے، لہٰذا اس کے مطابق اگر اس کے سلیبس کے مطابق آپ عمل کریں گے تو آپ آخرت کامیاب ہوگی۔ اس کے علاوہ جتنی باتیں ہیں وہ سب بیکار ہے، کیونکہ آپ نے آخرت کی تیاری کی ہے
لیکن اس کے مطابق نہیں کی ہے جو جس کے قبضے میں آخرت ہے تو ناکام ہو۔ اسی طرح اس زمانے میں جانور کو کان پھاڑ کر یہ ایک وہاں کا ایک یہ بھی گمراہی کی دلیل جانوروں میں لگاتے تھے۔ بعض جانوروں کا کان پھاڑ کر کہیں گے کہ اب ان پر سواری حرام ہے یا ان کا گوشت کھانا حرام ہے، حالانکہ اللہ نے ایسا کوئی حکم نہیں۔ تو ہر جگہ آپ دیکھیے گا کہ اللہ کا حکم نہیں ہے اور وہ کام آپ کر رہے ہیں تو وہ ایک طرح سے آپ بدعت کر رہے ہیں، گمراہی کے دلیل ہے۔ اور انسانی ساخت میں تبدیلی بھی ایک آج کل کا بہت بڑا ہے۔ اب اس میں بہت بڑی چیزیں آئیں گی کہ عورتوں کا اس میں میک اپ آتا ہے، جسموں کا بال نوچنا بھی آتا ہے، کان کئی ساری چیز آتی ہیں، اس معاملے میں آتا ہے کہ کیسے۔ اور اب تو یہ ڈی این اے کا جو مسئلہ آ گیا کہ اب تو فیوچر 2020 نہیں معلوم ہم کو کہاں لے جا کے پوری ہوگا۔ انسان کا شعور کا اس کا قدیم دشمن شیطان ہی شرک اور شرکیہ نظار کا دائی ہے، اور وہی ہے جو بستر کی طرف لوگوں کا مادہ کرتا ہے۔ انسان کو کم از کم ان کی کانا پھوسی سے محتاط کر دیتا ہے، دلوں میں شیطان بات ڈالتا ہے۔ تو آپ دیکھیے گا کہ زیادہ تر جو ہماری برائیوں کا اوریجن ہے نا وہ ہماری خواہشات اور تمنائیں، آئدر دنیاوی خواہشات اور تمنائیں یا آخرت کی شرط۔ اور اس میں ایک بے ایمانی بھی ہم کرتے ہیں کہ ہم خواہشات کی تمنا آخرت کے کرتے ہیں، لیکن آخرت جس کے قبضے میں ہے اس سے ہم پوچھتے نہیں ہیں کہ ہم کیا کر کے آئیں تو آپ کے ہاں ہم کو کامیابی ملے، تو اس سے پوچھتے ہی نہیں جس قبضے میں ہم دوسروں سے پوچھتے رہتے ہیں اور اس پر ہم عمل کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک ناکامی کا دلیل، آرزویں، خواہشات۔ اور یہ چیزیں قرآن بار بار کہتا ہے کہ یہ تم خود سوچ لیتے ہو کہ کرنے سے ہم کامیاب ہو جائیں گے، یہ پڑھنے سے کامیاب ہو جائیں گے، ان کا دامن پکڑنے سے۔ یہ خود تم سوچتے کیوں ہو؟ تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ جس کے قبضے میں آخرت ہے اس سے پوچھوں کہ وہ کیا چاہتا ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کریں گے تو کامیاب ہوں گے۔ ہم وہ کام کرتے ہیں جو اس نے کہا ہی نہیں اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کیا مطلب۔ یہ ہماری گمراہی کی سب سے بری چیز ہے جو ہماری ناکامی کی وجہ بنے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے۔ یہ شرک بدعت کی جو بات ہوئی ہے یہ دونوں بڑے گناہ ہیں۔ ہم بدعت کرتے ہیں تو شرک ہوتا ہے، جب بدعت نہیں کریں گے شرک ہوتا ہے۔ تو آج ہم یہیں تک رہنے دیتے ہیں، انشاءاللہ پھر آئندہ ہم بات